ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ایوری ون. مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہوگی. اچھا جی, بہت ساری باتیں ذمہ لگائی ہیں انہوں نے, عتیق بھائی نے, معین العتیق بھائی نے میرے پاس. تو آئی ول ٹرائی ٹو پریزنٹ واٹ آئی ہیو لرنڈ ڈیورنگ مائی لاسٹ 20 ایئرس. جو میرے لیسنز ہیں, کی لیسنز ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کو پاس آن کروں, اور ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ آپ کی جو کوئریز ہیں وہ لے لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی سٹوری ہی ہے بیسکلی جو آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کریں گے. ہوا یہ کہ while I was studying at IBA from 1996 to 2000, تو جو پہلا مائنڈ سیٹ تھا جو لے کے گئے تھے وہ یہ لے کے گئے تھے کہ IBA کی ڈگری لیں گے, IBA سے BBA کریں گے, MBA کریں گے, اور پھر کسی کمپنی کے اندر کوئی اچھی سی جاب ہوگی. اور یہی اس وقت جو ہے نا آئیڈیلائز کیا جاتا تھا, کرایا جاتا تھا, سوچا جاتا تھا کہ ایک لش قسم کا آفس ہو آپ کا, اور آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھی گاڑی ہو, اور ایک آپ کے پاس بڑا ایک ملٹی نیشنل کا ٹیگ ہو. تو یہی سوچ لے کے میں IBA گیا تھا. پھر ہوا یہ کہ ڈیورنگ مائی اسٹے ایٹ IBA آئی ڈیڈ 2 انٹرنشپس. ایک میں نے کی میزان بینک میں, اور ایک میں نے کی بروکریج ہاؤس میں, آئی پوری سیکیورٹیز کے نام سے, جو میرا فائنانس میجر تھا. تو جب میں ادھر گیا میں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو آپ نے صبح 9 بجے پہنچنا ہے اور شام تک آپ نے کام کرنا ہے, اور یہی وہ روٹین ہے لائف کا جو آپ نے پوری زندگی فالو کرنا ہے. اور پھر ڈیورنگ مائی اسٹے ایٹ IBA میرا ایک ریلیجیس انکلینیشن ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ زندگی تو جو ملی ہے, اگر میں اسی طرح سے میں نے 30-40 سال گزار لیے تو یہ تو لاس ہو جائے گا بہت زیادہ, کہ اسی میں ہی زندگی گزر جائے گی. تو پھر when I was in last semester I started thinking about doing something on my own. There was a friend of mine, Mr. Abdul Basit, he was with me at IBA, and I discussed with him the idea that why not do something on our own, جس میں ہمارے پاس اپنا وقت ہو, اپنا کلچر ہو, اور ہم کچھ کریں, پریکٹیکلی کچھ پازیٹیو کریں. اور یہ ایسے ہی تھا کہ میں نے کہ کہتے ہیں نا دیوار پہ سر دینے والی بات ہے, کہ آپ نے اپنا سر جو ہے نا وہ دیوار پہ دے مارا, کیونکہ تصور نہیں تھا انٹرپرینرشپ کا. کوئی اپنا کام کرے, اس کے پاس انویسٹمنٹ نہ ہو, اس کے پاس فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو. نہ میری فیملی میں کسی نے کاروبار کیا اس سے پہلے, نہ میں کسی کو ایسا کلوزلی کسی کو جانتا تھا جو کہ بزنس میں تھا. ہاں میرے ساتھ IBA میں ایسے دوست تھے, میمن تھے, جن کی بڑی بڑی فیکٹریز تھیں, بڑے مل اونر تھے, اور بڑے مطلب ٹیکسٹائل کا بڑا بزنس تھا. ایسے لوگ تو تھے, بٹ ہم نہیں جانتے تھے, اور یہ اس پہ بات بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہی ہوتا تھا پروکٹر اینڈ گیمبل, یونیلیور, ریکٹ بینکیزر, یہی نام بار بار. اور فائنانس کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے بینکس, یہی ساری کہانی جو ہے نا وہ سنی جاتی تھی اور سنائی جاتی تھی. خیر ڈیسائیڈ ہوا کہ کچھ کرتے ہیں. تو پھر کیا کریں کیونکہ انویسٹمنٹ تو زیادہ نہیں ہے. تو سوچا کہ پڑھاتے ہیں. پڑھانے میں جو ہے نا وہ کوئی کیپٹل نہیں چاہیے ہوتا زیادہ, کوئی فیکٹری نہیں لگانی ہوتی. پھر سوچا جی کیا پڑھائیں. تو دل میں بات آئی کہ جی ٹیسٹ پریپریشن کراتے ہیں. یہ ہم نے خود بھی کی ہے اور ہمیں بڑا انجوائے کیا تھا ہم نے اس کو. تو بٹ اٹ واز اے ویری رف میٹنگ, کائنڈ آف ہاف این آور, 1 گھنٹے کا ایک آئیڈیا تھا. تو ہم نے کہا بیسک فیزیبلٹی بنائی کہ شروع میں وی نیڈ 2 رومس, اور ہمیں اتنی کرسیاں چاہیے, اتنی ٹیبل چاہیے, اور اتنا یہ چاہیے. بس ہم نے کہا جی بسم اللہ کریں گے, آفٹر گریجویٹنگ فرام IBA ہم اس کام کو اسٹارٹ کریں گے. تو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ وائی ہونا چاہیے. یہ میں نے یہاں پہ اسٹرانگ وائی ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے سائمن سینک کو شاید سنا ہو, نام اس کا بڑا ہے, بڑا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. تو کہتا ہے دیر ہیز ٹو بی اے اسٹرانگ وائی. میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ میں کیوں کرنے جا رہا ہوں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. جتنا زیادہ وہ اسٹرانگ ہوگا, اور انٹرپرینر کے لیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, جتنا زیادہ آپ کا اسٹرانگ وائی ہوگا اتنا زیادہ آپ کے چانسز ہیں کہ آپ سکسیزفل ہوں گے. تو جب بھی آپ کوئی بزنس کرنے کا سوچ رہے ہوں, کسی ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں, کوئی کام کرنے کا سوچ رہے ہوں, تو دیر ہیز ٹو بی اسٹرانگ وائی. میرا وائی کیا تھا؟ نو
کارپوریٹ جاب نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی وہ میں نے آپ کو ریزن دیا. 9 to 5, 9 to 6, 9 to 5 تو کہنے کے ہوتے ہیں, 9 to 8 ہی کہہ لیں. کراچی میں آپ صبح نکلے 8 بجے اور گھر پہ آئے 8 بجے, کسی کام کے نہیں رہتے. نو کارپوریٹ جاب اینڈ کلچر. ٹھیک ہے, ایک بڑا ریزن تھا کہ مجھے جاب نہیں کرنی. آئی نیور اپلائڈ فار اینی جاب. میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب سی بی ایم بھی شاید نیا نیا آیا تھا, آئی بی آئی ہوتا تھا, اور ہمارے کلاس میں, اب تو آئی بی کے گریجویٹنگ کلاس میں 400-500 بچے ہوتے ہیں. اس زمانے میں ہماری کلاس میں 82-83 گریجویٹس تھے, اور ایم بی اے کے ملا لیں تو 40-45, ٹوٹل 150 گریجویٹس ہوتے تھے, اور ہاف آف مائی کلاس واز ایبل ٹو گیٹ جاب ان دا لاسٹ سیمسٹر. تو جاب نہیں کرنا تو ایک بڑی عجیب, مطلب لوگوں کے لیے ایک بڑا ہوتا تھا کہ کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ میں جاب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اور 9 to 5 والا کلچر مجھے نہیں چاہیے. تو یہ ایک میرا اسٹرانگ وائے تھا. سیکنڈ, جو ریزن فار سلیکٹنگ دا تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو ڈو, وہ ویری کر سکتا ہے کسی کا بھی. وہ کیا تھا کہ ٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹیچ کرنے میں کیا ہے کہ ایک تو جو ہماری یوتھ ہے اس کے ساتھ انٹریکشن, اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آئی انجوائڈ اسپینڈنگ ٹائم وتھ پیپل, اور آئی انجوائڈ ٹیسٹ پریپ. ٹیسٹ کی پریپریشن کو میں نے بڑا انجوائے کیا تھا, بہت زیادہ. اٹ واز ون آف مائی میموریبل مومنٹس جب میں نے 1995-96 میں ٹیسٹ کی پریپریشن کی تھی, اور میں نے اپنے آپ کو بالکل بیسک سے اٹھا کے جو ایک بڑی محنت اور کوشش اور 4 مہینے کی جان مارنے کے بعد آئی واز ایبل ٹو گیٹ ایڈمیشن ایٹ آئی وی اے. وہ مومنٹس اپنی جگہ میرے دماغ میں اٹکے ہوئے تھے. تو جب یہ آپ کا وائی اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ تو تھا ایک ریزن, تھنگس دیٹ وی نیڈیڈ ٹو ہیو بیفور اسٹارٹنگ اینی بزنس, اینی جاب. اس کے بعد اور کیا کیا کام کرنے تھے پہلے, کیا اسٹیپس میں نے لیے. ٹھیک ہے, پھر میں نے جی پہلی بات کہ اس کے لیے میں نے جو مشورہ کیا, ان پٹ لیا لوگوں سے. ٹھیک ہے, کہ کیا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور کیا یہ میرا ڈیسیجن ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو آپ صحیح لوگوں سے مشورہ کریں, ان پٹ لیں جو آپ کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کے آپ کو مشورہ دیں. دوسرا جو ایک اور کام کیا وہ بیسک فیزیبلٹی. بہت بڑی فیزیبلٹی بعض اوقات ان اٹ سیلف رکاوٹ بن جاتی بیسک آپ کے انیشیٹ آپ کو اسٹارٹ کرنے میں. کتنی بڑی فیزیبلٹی بنائی, اس میں اتنے انگریڈینٹس ڈال دیے, اتنی پلاننگ کر لی, اس میں آپ نے پہلے تو 3-4 مہینے لگا دیے, اور پھر وہ اتنی فیزیبلٹی میں آپ نے اتنے فیکٹر سوچ لیے, یعنی کہ آپ نے اتنے ہرڈلز سوچ لیے کہ وہ بذات خود جو ہے نا ان اٹ سیلف بیکمز اے ہرڈل. تو ایک بیسک فیزیبلٹی, مجھے یاد ہے کہ ہم نے شاید 2 پیج کی ورکنگ کی تھی, بیسک باتیں لکھ لی تھیں. مارکیٹنگ میں اتنا خرچہ ہوگا, منتھلی ایکسپینسز ایسے ہوں گے, اور یہ کام ایسے ہوگا, یہ کام ایسے ہوگا. موٹا 2 پیج کی ہم نے بیسک فیزیبلٹی بنا لی تھی. تیسری بات جو ہمیں دین نے سکھائی ہے وہ کیا ہے کہ استخارہ. مالک ہے اللہ کی ذات مالک ہے, اور اس کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے لگو تو استخارہ کر لو. استخارے میں آدمی اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا, اور تیرے علم میں ہے اور میرے علم میں نہیں ہے, اور اس کام میں اگر خیر ہے تو اس کام کو اللہ میرے لیے آسان کر دے, میرے لیے مقدر کر دے, اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو جو میرے لیے مقدر ہے, میرے لیے خیر ہے, اللہ تو اس کو میرے لیے آسان کر دے. استخارہ کر لیں. ٹھیک ہے, استخارہ کیا. ٹھیک ہے, استخارہ کیا, بہت ساری دعائیں مانگی. ٹھیک ہے, اور کیا کیا جی, بسم اللہ کر کے جی اسٹیپ اٹھا لیا. ٹھیک ہے, تو مشورہ کر لیا, بیسک فیزیبلٹی بنا لی, استخارہ کر لیا, اور ایک کنوکشن کے ساتھ کہ نہیں یہی کام کرنا ہے, یہی کام کرنا ہے, یہی کام کرنا, اور یہی میرا آگے کا کیریئر ہوگا, یہی میرے گولز ہوں گے. یہ سارے کام آپ نے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے کرنے. ٹھیک ہے, بیفور اسٹارٹنگ
یہ 3-4 چیزیں آپ نے کرنی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر کچھ اور چیزیں ڈیسائیڈ کی, ٹھیک ہے. کیا چیز ڈیسائیڈ کی؟ اچھا ایک اور چیز لکھ لیتے ہیں یہاں پہ, ایگریمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ میری پارٹنرشپ تھی میرے دوست کے ساتھ. اگر آپ کی سول پروپرائٹرشپ ہے تو الگ مسئلہ ہے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر اگر آپ کی پارٹنرشپ ہے تو آپ کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو, اور وہ بھی آپ کسی اسکالر کو دکھا لیں کہ وہ غلط نہ ہو, اس میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو کہ انویلڈ ہو. آپ نے اپنا ایگریمنٹ بنایا, ایسا نہ کریں, ایگریمنٹ بھی بنائیں اور ریٹن بھی ہو ہیں, اور اسکالر کو بھی دکھا لیں. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, فیملی بزنسز میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ چیزوں کو لکھتے نہیں ہیں. ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. ہمارا بیسک 2 پیج کا ایگریمنٹ تھا, جب ہم نے کسی اسکالر کو دکھایا, آئی اسٹل ریممبر دیٹ ڈے, تو ہم نے اس ایگریمنٹ میں بزنس سے ریلیٹڈ, بزنس اسٹارٹ کرے کیسے ہوگا, اس میں پروفٹ اور لاس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, اور کون کتنا ٹائم دے گا, یہ ساری باتیں ہم نے لکھ لیے تھے. اور لکھا کیا نہیں تھا کہ واٹ ول ہیپن اف وی ڈیسائڈ ٹو کوئٹ, کیا کریں گے اس ٹائم پہ, جب آپ کوئٹ کریں گے تو کیا کریں گے, یہ ہم نے نہیں لکھا تھا اس میں. تو مجھے یاد ہے, بالکل اچھی طرح مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ ساری باتیں تو آپ نے لکھ لی ہیں, آپ یہ تو لکھیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے پارٹنرشپ ڈیزالو کریں گے یا کوئی پارٹنر بزنس لیو کرنا چاہے گا تو کیا اسٹیپس فالو کیے جائیں گے. ہاں ہم نے کہا یہ تو ہم نے لکھا ہی نہیں, کیونکہ اس وقت ہم سوچ ہی نہیں رہتے کہ ہم بزنس ہمارا ٹوٹے گا. تو مگر ان کی بات سے اتنا فائدہ ہوا, اور پھر ہم نے اس میں کلازز ڈالے, اور پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ 3 سال بعد جب ہماری پارٹنرشپ ڈیزالو ہوئی تو اٹ ٹک اراؤنڈ 4 to 5 hours 6 hours, اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا, کیونکہ اسٹیپس پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھے اور کوئی کنفیوژن نہیں تھی, تو وہ اسٹیپس لکھے ہوئے تھے اور وہ فالو کیے اور وہ سارا کام ہو گیا. تو یہ 4 کام کر لینے چاہیے, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ میں نے کہا نا ان ڈیپتھ سوچیں گے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو پھر جو ہے نا ایسا ہوگا کہ آپ بزنس ہی شاید نہ اسٹارٹ کر پائیں, اسی میں رہ جائیں گے آپ. تو ہم نے کوئک ڈیسیجنز لیے, کچھ کوئک اسٹیپس لیے, اور یہ کام ہم نے کر لیا. اب شروع میں کیا ہوا, چیلنجز, بڑے چیلنجز آئے, بڑے چیلنجز ہیں. چیلنجز چیز کیا ہے کہ پیپل ور ناٹ اٹریکٹڈ, کسٹمرز ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے. حالانکہ ہم نے فیس بہت کم رکھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پروفیشنل ہیلپ بھی لینی پڑتی ہے بار بار, تو میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. پیپل ور ناٹ اٹریکٹ, چیلنجز کیا ہوا کہ جی کسٹمر ہی نہیں تھے, کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہاں ہم نے آئی بی گریڈس کا نام کیسے رکھا, آئی بی گریڈس کا ہم نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسا ٹیچنگ کا ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی برانڈ نیم ہے, بس آئی بی کے گریجویٹس ہیں. تو ہم نے کہا آئی بی گریڈس کہتے ہیں, تو آئی بی گریڈس کا نام ایسے ہی رکھ لیتے ہیں. تو بس ایسے راستے میں چلتے چلتے ہم کہیں سے آ رہے تھے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ نام ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یاد ہے کہ خود ہم نے پھر بیٹھ کے اس کو چھوٹا سا ایک لوگو ہم نے ڈیسائیڈ کیا, اور اس کو ہم نے پھر انون کیا. تو شروع میں پیپل ور ناٹ اٹریکٹڈ, لوگ نہیں آ رہے تھے. ہمارے پرسنل فائنینسز ور ناٹ اسٹرانگ, ٹھیک ہے. تو جو ڈیفیسٹ آ رہا تھا اپنی پرسنل لائف میں, اس کو مینیج کرنا اٹ واز اے بگ چیلنج, ٹھیک ہے. سیکنڈلی, تھرڈلی, کہ جو فیملی تھی ہماری, جو فیملی کے سرکل سے جو آؤٹ سائڈ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرس تھے, تو وہ بڑا کہہ رہے تھے پاگل ہو گئے یہ لوگ, کیا ہو گیا, آئی بی ایس ایم بی اے کر کے کیا کر رہے ہیں, مطلب ابھی یہ جائیں اپلائی کریں. مجھے یاد ہے میرے 2 دوست ہیں, اس زمانے میں میرے دوستوں کی جو سیلریز لگی تھی وہ 40,000 to 50,000 کے ان بٹوین, میں آپ کی بات کر رہا ہوں 2000 میں, 40,000 to 50,000. آج کی آپ سمجھ لیں کم سے کم 1.5 لاکھ کے آس پاس کی قریب اسٹارٹنگ سیلری. 1.5 لاکھ نہ بھی ہو, 1 لاکھ روپے تو بن ہی جائے گا اگر آپ ملٹیپلائی 2 کا لگا دیں تو. تو فیملی کے علاوہ جو باقی اسٹیک ہولڈرس تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا ان کو, پاگل ہو گئے ہیں کیا. شروع میں آپ کو تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں, شروع میں آپ کو باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, شروع میں آپ کو تھوڑا سا. اور یہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جتنی آپ کی کنوکشن اسٹرانگ ہوگی نا, وہ کنوکشن آپ کو ان چیلنجز سے میٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, ٹھیک ہے. تو ہم نے خیر
صبر کیا, ہم نے تھوڑا سا انتظار کیا, ہم نے بہت محنت کی, ہم نے بہت جان ماری. اچھا اس کو اوور کم کیسے کیا ہم نے چیلنجز کو؟ پہلے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, نتھنگ ایلس, یعنی کہ پارٹ ٹائم جاب ہم کریں گے. ٹھیک ہے, پارٹ ٹائم جاب کریں گے, کوئی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کام بھی کر لیں گے, تھوڑی سی یہاں پہ بھی کچھ کر لیں گے. 100% فوکس کریں گے, 100% فوکس کریں گے. جب آدمی کسی چیز پہ فوکس کرتا ہے اور دھیان مارتا ہے تو پھر اس راستے کی انسائٹس اس کے اوپر آہستہ آہستہ اوپن ہونی شروع ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے انسائٹس آ جائیں گی اور پھر ہم اس کام کو کریں گے. جب آدمی کسی چیز پر فوکس کرتا ہے, توجہ دیتا ہے, دھیان کرتا ہے, لگا رہتا ہے, تو پھر اس کی 100% فوکس کی برکت سے اس راستے کی, اس کام کی انسائٹس آہستہ آہستہ دے اسٹارٹ اوپننگ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ویری ٹف, اٹ واز ویری ٹف ٹائم, بٹ الحمدللہ ہم نے فوکس کیا اور کچھ نہیں کیا. ہم سوچتے تھے کہ یار اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, یہ چیز کام نہیں کری, اس کو اب کیسے امپروو کریں, یہ چیز کام نہیں کری, اس کو کیسے امپروو کریں. سسٹمز بنا رہے تھے چھوٹے چھوٹے, اکاؤنٹنگ کے سسٹمز, کچھ پالیسیز بنا رہے تھے, کچھ ایڈمیشن پالیسیز بنا رہے تھے. تو گریجولی آہستہ یہ سارے کام کر رہے تھے. اور آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ ہم 7 days کام نہیں تھا, مگر ہم 7 days کام کر رہے تھے. 7 دن, عید اور بقرعید کی چھٹی. اس زمانے میں تو یہ بہت سارے اور گیزیٹڈ ہالیڈیز, ریلیجیس ہالیڈیز ہوتے تھے, ہم اس میں بھی چھٹی نہیں کرتے تھے. تو 7 days ہم نے کام کیا ہے, اراؤنڈ 2.5 to 3 years مستقل لگے رہتے تھے. اور کچھ ہم نے ویلیوز اپنی کریٹ کی تھیں, کچھ ہم نے اپنے بیرومیٹرز ڈیسائیڈ کیے تھے, ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. سیٹ آف ویلیوز, اب وہ ویلیوز کہاں سے آپ اٹھاتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے. ہم نے کچھ ویلیوز ڈیسائیڈ کی تھی. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم 9 to 5 کوچنگ سینٹر تو چلتے ہی شام میں, جس کو بتاؤ کوچنگ سینٹر میں اسٹارٹ کیا ہوا ہے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پریپریشن ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے. تو کس ٹائم پہ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی صبح 9 سے 5. ارے 5 بجے لوگ تو آتے ہی دوپہر کو ہیں, لوگ تو آتے ہی شام کو ہیں. تو یہ کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی, شام ہماری جو ہے نا وہ بہت سارے اور کام ہیں, زندگی صرف اللہ نے اسی کام کے لیے نہیں دی ہے. شروع میں تھوڑی سی ہمت کر لیں گے, ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں گے, جم جائیں گے. اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے آئی بی اے گریڈس کے اندر ہم 9 to 5 جاب کرتے ہیں, 9 to 5 کام کرتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے کچھ ہمارے ایکسٹینڈڈ کلاسز ہوتی ہیں, ورنہ ہم 9 to 5 5:30 پہ آپ آئیں گے, ہمارے پاس کیمپس آف ہو چکا ہوگا. 5:15 بجے ہماری 90% آف دا ٹیم جا چکی ہوگی. تو کچھ ویلیوز ہم نے ڈیسائیڈ کی. ایک تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کچھ اور نہیں کریں گے, پھر ہم نے کچھ ویلیوز پہ ہم نے ڈیسائیڈ کی کہ ہم ویلیوز پہ ہم اپنے آپ کو فرم رکھیں گے اور ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے. اور تھرڈ جو میں نے بات بتائی کہ چیزوں کو ہم بناتے تھے, امپلیمنٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم اس کا انالیسس کرتے تھے, اور انالیسس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم امپروومنٹ لے کر آتے تھے. اور یہ آن گوئنگ پروسیس تھا. ہم نے خود بروشرز بنائے, ہم نے خود مٹیریل بنایا, ہاتھ سے بھی بنائے اور ٹائپ بھی کیے, بہت سارے کام کیے. امپلیمنٹ کرتے تھے, انالیسس کرتے تھے, امپروومنٹ لے کر آتے تھے. کنٹینیوسلی ہم یہ کام کرتے رہتے تھے, اور یہ چیز ابھی بھی ہمارے یہاں ویلڈ رہتی ہے. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مٹیریل, ایک بکلیٹ ہماری 1 سے 2 سال اس سے زیادہ نہیں چل پاتی. پھر جیسے ہی ٹیسٹ چینج ہوتے ہیں, جیسے ہی کوئی اور چیز چینج ہوتی ہے, ہمیں پورے چینج کرنا پڑتا ہے. ہر سال 2 دفعہ ہماری کورس کی پلاننگ میٹنگز ہوتی ہیں, تو 2 دفعہ ہم اپنی پوری فلاسفی کو, پوری چیزوں کو ریویمپ کرتے ہیں, امپروومنٹ دیکھتے ہیں, گیپس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ پروسیس آپ کا چلتا رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ کنوکشن کی وجہ سے اور فوکس کی وجہ سے, ویلیوز کی وجہ سے, اور یہ پروسیس کو دوبارہ سے دیکھنے کی وجہ سے ہم نے ان چیلنجز کو ہم میٹ اپ کرنے میں کامیاب ہوئے. بٹ اٹ واز ویری ٹف, اتنا ٹف کہ شروع کے میں آپ کو بالکل ایگزیکٹ فگرز دوں گا, اینڈ آئی ول ناٹ ایگزیجریٹ, اور کوئی میں چیز چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا. شروع میں مجھے یاد ہے کہ
میں مہینے میں 2000 روپیز ڈرائیو کرتا تھا. آئی بی اے سے MBA کرنے کے بعد بزنس سے 2000 روپیز. اور جب جیسے ہی میں نے IBA گریج اسٹارٹ کیا اس کے 1 مہینے بعد میری شادی ہو گئی. تو 2000 روپے آن ایوریج 2500 روپے پورے سال میں نے ڈرائیو کیے. میرا دوست تھا, اس کی تو فیملی تھی, اس تو 5000 to 6000 وہ ڈرائیو کرتا تھا. بہت ٹف تھا, مگر شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے یہ جو فائنینشیل کرنچ تھا اس میں ہم نے ہمارا ایک اصول یہ بن گیا تھا کہ ہم کمپیئر نہیں کر رہے تھے اپنے آپ کو. تو آپ کبھی بھی کوئی کام کریں نا تو کمپیریزن نہ کریں, میرے دوستوں کو تو یہ مل رہا ہے اور مجھے تو یہ مل رہا ہے, کاش میں یہ کر لیتا. پھر ناشکری شروع ہو جاتی ہے. کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس کو آپ کیا کہیں کہ لائف جو ہے نا, لائف سمپل ہونی چاہیے. ابھی کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ تھی کہ وارن بفے جو ہے, جو کہ ایک بہت بڑا بلینئر ہے, تو اس نے وہ گھر جو 1980s میں بنایا ہے $33,000 یا $34,000 کا, آج بھی وہ اسی میں رہتا ہے. بس گھر میں اس سے بڑے بڑے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے, مگر اس کی پرسنل لائف بہت سمپل تھی اور ہے بھی. لائف سمپل ہونی چاہیے آپ کی. آپ کے خرچے جو ہے نا وہ کم ہونے چاہیے, ضروری خرچے ہونے چاہیے. آپ کے ایکسپینسز کم ہونے چاہیے. آج کل تو بچے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو بس ہم تو ایک بہت اچھا آفس بنائیں گے اور بڑا سا اچھا ایک ہمارا ریسیپشن ہوگا اور بڑا سی ہمارے پاس ایک گاڑی ہوگی اور ہمارے پاس اتنا مہنگا والا موبائل فون ہوگا. تو بھائی آپ نے تو پہلے ہی اتنی ساری چیزیں ڈال دی ہیں کہ وہ پھر آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو ایکسپینسز ہم نے بہت سارے کا شروع میں سے ایک بندہ ہمارے ساتھ تھا, وہی ہمارا چوکیدار تھا, وہی ہمارا صفائی کرنے والا تھا, وہی جو ہے نا چائے بنانے والا تھا. اور کبھی وہ چھٹی کر جاتا تھا تو وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑتے تھے. تو ہمیں تو کوئی اس میں شرم نہیں ہوتی تھی, کوئی اس میں ہمیں کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا IBA کے MBA کے فوٹو کاپی خود کرانے جا رہے ہیں. آپ بتائیں, آپ کہیں گے کہ یار یہ, اور ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جو ہے نا ہمارے دوست تو ایسے کر رہے ہیں. اور کبھی ملاقات ہوئی 4-5-6 مہینے بعد تو اس میں سے آدھے جو دوست ہیں ان کو کمپنی نے گاڑیاں بھی دے دی اور ہماری وہی پرانی کھٹارا گاڑی چل رہی ہے. تو کمپیریزن نہیں کریں اور اپنی لائف کو سمپل رکھیں اور بی ہیپی ود واٹ یو ہیو. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ شکر کریں. لیونگ اے سمپل لائف پہ ہم لکھ لیتے ہیں قناعت کریں. ٹھیک ہے, بی ہیپی ود واٹ یو ہیو. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, زندگی اچھی گزر رہی ہے, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آ رہی ہے, انشاءاللہ چل جائے گا. بی پازیٹیو. دیکھیں آپ جتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کی ایگزامپل لیں. کوئی کہتا ہے جی وہ مائکروسافٹ گیریج میں بنا تھا, کوئی کہتا ہے کہ جی وہ فیس بک ایسے اسٹارٹ ہوا تھا. تو چھوٹے اسٹیپس اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر انہوں نے آگے اس کو جو ہے نا وہ لے کے گئے. اور اپنی ٹیم کا خیال رکھیں. تو یہ جو شروع کے جو ہمارے سال تھے, ہم کہتے ہیں 3 years, یہ تھوڑے سے آپ کے چیلنجنگ ہوتے ہیں آپ کے. بہت زیادہ آپ کو اصل میں دنیا میں اس وقت اتنا شور ہے اور ہم اتنا زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو یہ ساری چیزوں پہ کہنا تو آسان ہے, مگر انسان اگر ادھر ادھر دیکھے گا, رائٹ لیفٹ دیکھ رہا ہوگا اور وہ دنیا کی چیزوں میں زیادہ اٹھ بیٹھ. ہاں, اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کا لائف سٹائل, آپ کی لائف, آپ کی کمپنی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے, کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کیسے لوگوں کے ساتھ آپ کی صبح دوپہر شام ہے. اگر وہ دنیا کے تذکروں میں ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بالکل انگیجڈ ہیں, انوالوڈ ہیں, اسٹک ہوئے ہیں, تو وہ تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. اور جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جن کے فون آپ سے اچھا, جن کے لباس آپ سے اچھا, جن کی گاڑیاں آپ سے اچھی, تو آپ تو پھر بے چین ہو جائیں گے.
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں میرے سب سے خوشی کے دن وہ تھے جب میں غریبوں کے محلے میں رہتا تھا، کہ میری گاڑی، میری سواری، گاڑی تو نہیں، میری سواری اور میرا لباس، میری ہر چیز دوسروں سے اچھی ہوتی تھی تو میں خوش رہتا تھا۔ اور میرے برے دن وہ تھے جب میں امیروں کے محلے میں چلا گیا، حالانکہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو آپ کی کمپنی کیسی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، بڑا اس کو آپ کو چیک میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ کو بزنس لائف میں بھی آپ کو لائف کا ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہیں تھرو آؤٹ۔ ایک تو بزنس مینٹور کہہ لیں، ایک لائف کا مینٹور آپ کہہ لیں۔ آپ کنیکٹڈ رہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس، چھوٹی چھوٹی مشکل، چھوٹے چھوٹے پریشانی، گھر کے حالات بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات بزنس کے حالات کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات گھر کے حالات کی خراب ہونے کی وجہ سے آدمی بزنس نہیں کر پاتا ہے، کام نہیں کر پاتا ہے، لائف پہ فوکس نہیں کر پاتا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک مینٹور ہونا چاہیے جو آپ سے اللہ کے لیے اور خلوص کے ساتھ آپ کو مشورہ دے۔ پیسے دے کے مشورہ دینے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر تو وہ تو کہیں گے بھائی بار بار آئیں ہمارے پاس۔ تو ایک ایسا مینٹور آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک ایسا کوئی، اٹ کوڈ بی اینی ون، کوڈ بی سم ون ان یور فیملی، اٹ کوڈ بی یور ایکس ٹیچر، جس نے بہت آپ کے ساتھ محبت سے کام کیا، پڑھایا، کنیکٹڈ رہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ صحیح اخلاص کے ساتھ مشورہ دیتا ہے، اور تجربے کار آدمی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، فضل رہا الحمدللہ، شروع سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہا، اور اس کو میں اپنی لائف کو، اپنی بزنس کو، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح رہنے کا میں اس کو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر میں نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کام کرتے 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 جی کافی تھوڑا سا ایکسپیرینس آ گیا، پالیسیز ہماری فرم ہو گئیں، ہم تھوڑا سا الحمدللہ جم گئے، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز اچھے ہونے لگے، اور ہمیں بیچ میں ایسے موقع امتحان آیا ہمارے پاس کہ وہاں پہ ہم شارٹ ٹرم گین کے لیے اپنی ویلیوز کو کمپرومائز کر سکتے تھے، مگر ہم نے نہیں کیا۔ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ آئی بی اے میں پڑھتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، تو وہ کسی کام سے آئی بی اے کے جو پروگرام آفس ہے اس کے ساتھ ہی جو کہتے ہیں کمرہ تھا، اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ پیپر بنانے والی ٹیم تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا اسفر بھائی میں نے جو ہے نا یہ دیکھی کتاب، یہ بکس یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، اور اس سے وہ مجھے لگ رہا ہے یہی کہ اسی سے پیپر بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک دفعہ فور ونس اگر ہم نے اس طرح سے دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیا، اور اس ریسورسز کی طرف ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، تو آئندہ بھی ہم ابھی تو تم دیکھ کر آ گئے، تم نے دیکھ لیا، آئندہ تم کسی کو بھیجو گے، ہم بالکل فالو نہیں کریں گے، ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں لیں گے۔ تو الحمدللہ وہ ہم نے نہیں دیکھا، اور شکر ہے کہ ریزلٹس ہمارے آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے، اور کوئی ضرورت نہیں پڑی پھر ہمیں اس کی۔ تو پروگریس کرنے کے لیے، سروائیو کرنے کی تو میں نے بات بتا دی، جو شروع کا پیریڈ ہے وہ سروائیو کرنا، چیلنجز کو فیس کرنا، اس میں وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جنہوں نے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ پروگریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس کی پروگریشن کے لیے کریکٹر کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، ویلیوز کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ویلیوز بنیں گی آپ کے کریکٹر سے، تو کریکٹر جو ٹریٹس ہیں، یا تو یہ آدمی کو فیملی سے مل جاتے ہیں، یا تو اس کی کوئی ریلیجیس کسی کے ساتھ ایسوسیشن ہو جاتی ہے، اس سے ہو جاتے ہیں، مگر کریکٹر ٹریٹس آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے، ویلیوز ہونی چاہیے، ویلیوز ہونی چاہیے۔ کوئی دھوکہ دینا، کوئی جھوٹ بولنا، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے پہلے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے، محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہیں سے ان کو چائے پسند آتی ہے نا، تو اسی چائے والے کے پاس ہی چائے پینے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ اور بھی چائے مل رہی ہوتی ہے، نہیں چائے اس سے پینی ہے، اچھا جی بن کباب اس سے کھانا ہے بن کباب کھانے کے لیے اتنی دور جا رہے ہیں، پان کھانا ہے، وہی فلاں جو ہے نا، فلاں جو ہے نا وہ 5 کلومیٹر دور جو ہے نا پان والا، اس سے پان کھانے جا رہے ہیں۔ تو اس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اور جو کریکٹر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی پروڈکٹ میں نظر آتا ہے۔ تو پروگریس کرنے کے لیے کریکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بولنے سے نہیں ہوگا،
بول کے کہیں دیوار پہ لگا دینے سے یا کہیں کوئی بروشر بنا دینے سے یا اپنی بکلیٹ میں ڈالنے سے نہیں ہوگا. یہ نظر آنا چاہیے, یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل تو الٹا سکھایا جاتا ہے. آج کل تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی اگر جھوٹ بول کے آپ جھوٹ بول کے کام نہیں کر سکتے, جھوٹ بولے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے, اور آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے گا, شارٹ کٹ میں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مانیٹری بینیفٹ مل جائے, بٹ لانگ ٹرم میں آپ نہیں چل پائیں گے. آج آپ ایک جگہ گڑبڑ کر رہے ہیں, کل آپ کے ساتھ گڑبڑ ہو جائے گی, آپ چلے ہی نہیں پائیں گے. اور انٹرنل جو پیس ہے آدمی کا وہ متاثر ہو جائے گا. تو پھر کیا اس کی لائف اور کیا اس کا مزہ, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے, اکثر بات ہوتی ہے کہ جو شروع کے 3 سال میں ہمارا ایک دوست تھا, میں نام نہیں لوں گا اس کا, وہ ہماری ویب سائٹ اس نے بنائی, تو وہ اسٹیٹ بینک میں جاب کر رہا تھا. تو وہ آیا ہمارے آفس میں آ کے بیٹھا کرسی پہ, کہتا ہے یہاں پہ سکون بہت ہے یار, یہاں پہ سکون بہت ہے. حالانکہ کہاں اسٹیٹ بینک اور کہاں ہمارا دفتر, کہاں ہماری کلاس روم. کہتا تھا سکون بہت ہے یہاں پہ. تو میں اس کو بس یہ کہتا تھا کہ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے غلط کام نہ ہو, کوئی غلط کام نہ ہو. تو جب سکون ہے تو پھر مزہ ہی مزہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو کریکٹر کی بات ہو گئی. دوسری کنسسٹنسی, اللہ اکبر, بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کے 3 سال تو چھٹی نہیں کی ہم نے. 12 ربیع الاول کو کلاس, 9 محرم کو کلاس, بہت جان مار کے پڑھاتے تھے. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی بزنس گروتھ چاہیے تو ہم جان مار رہے ہیں. ابھی اسٹوڈنٹ جو آیا ہے اس کی ضرورت کو ہم پوری کریں گے تو اللہ ہماری ضرورت کو پورا کر دیں گے. اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اگر ہم سستی دکھائیں گے تو ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ جو یہ فیس ہمیں دے رہا ہے, اس کی فیس دینے سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. ہاں یہ خوش ہو کے جائے گا, دعائیں دے گا, اور اس کی ضرورت کو ہم پوری کہتے ہیں. ایک آدمی جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگیں گے, اللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے. اللہ اکبر. وہ کام پیسے کہاں سے کر کے دکھائے گا؟ تو کنسسٹنسی کے ساتھ 3 سال تک کام کرنا اور بار بار پروڈکٹ کو امپروو کرنا بہت مشکل کام ہے. لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار تم پورا مٹیریل چینج کر لیتے ہو. ہم نے کہا بھائی ٹیسٹ چینج ہو گیا تو ہمیں بھی چینج کرنا ہے, اور اس پہ بلیو کرنا, پروڈکٹ امپروومنٹ پہ لگے رہنا. بہت ہم نے اپنی چیزوں کو مطلب اگر کوئی ہماری 3 سال پرانی چیزیں دیکھے گا تو بالکل کوئی اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے, ختم ہو گئی ہیں, چینج ہو گئی چیزیں. تو پروگریس کرنے کے لیے آپ کا کریکٹر ہو, آپ کی کنسسٹنسی ہو, تو چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا رزلٹ, ریسرچ کرنا, پیپر کہاں سے بن رہا ہے, کیسا آ رہا ہے, کس طرح سے آ رہا ہے, بہت ریسرچ کرتے تھے. اور جب الحمدللہ اس کے رزلٹس بھی ہمیں ملتے تھے. تو مجھے یاد ہے شروع میں پھر ہم نے پالیسیز ایسی بنائی کہ بھائی آپ ایبسنٹ ہو گئے تو اگر آپ ایبسنٹ ہو گئے تو آئی بی گریڈز آپ کو ایکسپیل کر دے گا. اگر آپ ہوم ورک نہیں کرو گے تو پھر ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن, ہم آپ کے ساتھ جان مان رہے ہیں, آپ کام ہی نہیں کر رہے, تو پھر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ کو اسٹوڈنٹ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. پھر ان کے اوپر پینلٹیز لگانا, پھر ان کے بتانا بھائی ہم آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, کوئی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے کہ یار یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا تھا, وہ پھر ہمارے پاس اگلے سال آ جاتا تھا کہ پاس تو میں ادھر ہی سے ہوں گا. ایسا اس کو بلیو ہوتا تھا کہ انہوں نے تو پوری جان ماری, قصور میرا ہی تھا. تو کام کے اندر جب اخلاص کے ساتھ آپ کام کریں گے, غلطیاں ہم سے بہت ہوئی ہوں گی, مسٹیکس بھی ہوں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پرفیکشن کے ساتھ کام کیا, بٹ اوور آل جب آپ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, خیر خواہی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, تو خود بخود اچھی نیت سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں آپ کے. تو شکر اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے رزلٹس بہت اچھے آنے شروع ہوئے. شروع میں جیسے 14 اسٹوڈنٹ ہیں تو 7 پاس ہو گئے, 8 پاس ہو گئے. ایک کے زمانہ ایسا ہے کہ 125 اسٹوڈنٹ ہم نے ہمارے ساتھ پریپریشن کی, اس میں سے 70 پاس ہو گئے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ کبھی ہم نے رزلٹ کو انفلیٹ نہیں کیا, کبھی ہم نے اس میں غلط بیانی نہیں کی. پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے 200+
اسٹوڈنٹس کا IB میں داخلہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے پھر ہم نے انجینئرنگ کی پریپریشن اسٹارٹ کی, پھر ہم نے میڈیکل کی اسٹارٹ کی. لوگ کہتے تھے آپ کا تو نام کے ساتھ IBA لگا ہوا ہے تو آپ انجینئرنگ کی ٹیسٹ پریپریشن کیسے کرائیں گے, تو برانڈ نیم ہی آپ کا اتنا ایک اسپیسیفک ہے. اور بات ان کی بظاہر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا ہم اگر جب بھی ہم ایفرٹ کریں گے اور ایفرٹ ٹھیک ہوگی اور لانگ ٹرم ہوگی, کنسسٹنسی کے ساتھ ہوگی, تو خود بخود لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, چاہے ہمارا نام کوئی نہ بھی ہو, IBA گریڈس کا کوئی اور نام بھی ہو, مگر ایفرٹ ٹھیک ہوگی تو لوگ اٹریکٹ ہو جائیں گے. ایفرٹ ٹھیک ہونی چاہیے, فوکس ٹھیک ہونا چاہیے. اب میں شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ, مطلب یہ کوئی پراؤڈلی میں یہ بات اسٹیٹ نہیں کر رہا, مگر ایک اظہار کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نسٹ کے ایڈمیشنز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نسٹ کے ایڈمیشنز ہمارے کراچی میں جو ہوتے ہیں وہ ہمارے تھرو ہوتے ہیں. پھر ہم نے میڈیکل کی اسٹارٹ کی, شروع میں ٹیم کو بلڈ اپ کیا, پھر اتنی کیپیسٹی فائنانس میں آ گئی کہ ہم ٹیم بلڈنگ کی طرف چلے گئے. ہم اچھے لوگوں کو ہم نے ہائر کیا, کوالٹی پروفیشنلز کو ہم نے ہائر کیا. پھر میڈیکل کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز ٹاپ جو یونیورسٹیز اس میں ہونا شروع ہو گئے. پھر ہم نے کچھ چیزوں کو ہم نے کہا کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے. کچھ ایسے ٹیسٹ تھے جس میں سیریس اسٹوڈنٹس نہیں آتے تھے, مزہ نہیں آتا تھا. ہم KU کی ٹیسٹ پریپریشن بہت کراتے تھے کراچی یونیورسٹی کی پہلے شروع کے سالوں میں. پھر کراچی یونیورسٹی کے اندر جو کراؤڈ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹاپ کراؤڈ ہٹتا چلا گیا, تو KU کی پریپریشن کرنے والے اتنا تنگ کرتے تھے, اتنا خراب کرتے تھے, اتنا پریشان کرتے تھے کہ ہم نے KU کی ٹیسٹ پریپریشن ہی ڈراپ کر دی. کچھ چیزوں کو ہم نے پھر ڈراپ کرنا شروع کیا. تو فوکس کیا ہم نے بزنس اسکولز میں IBA پہ, لامس پہ, CBM پہ, زیبس پہ ہم نے فوکس کیا. انجینئرنگ میں ہم نے جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, NED ہے, نسٹ ہے, فاسٹ ہے, GIK ہے, اس پہ ہم نے فوکس کیا. میڈیکل میں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں آپ کے پاس AKU ہے اور آپ کے پاس DUHS ہے, JSMU ہے, ان پہ آپ نے فوکس کیا. تو ٹاپ یونیورسٹیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جس کی وجہ سے کام آگے بڑھا. اب آ جاتے ہیں آگے سسٹینیبلٹی کی طرف. ایک تو ہم نے بات کی شروع میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے, جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر جب آپ بزنس اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے کون سے فیکٹرز, کون چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کون سی چیزوں کا اگر آپ نے خیال رکھا تو آپ سروائیو کر جائیں گے شروع کے پیریڈ کو. اور پھر آگے جب گرو کر رہے ہیں تو اب اس میں ٹیم بلڈنگ کی بات ہو گئی. ٹیم بلڈنگ, اب آپ گرو کر رہے ہیں, اب آپ خود سارے کام نہیں کر سکتے, اب یو نیڈ مور ٹیم. تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں ہم نے دیکھی, فالو کی. ہم نے تو جو ٹیم بلڈ کی فرام ود ان کی, وہ لوگ جو ہماری ویلیوز کو سمجھتے ہیں وہی وہ ویلیوز ڈیلیور کر پائیں گے. مارکیٹ میں جو ٹیچرز, صحیح ہے پیسے ضرورت ہوتے ہیں اور ریمونریشن از امپورٹنٹ, بٹ صرف ریمونریشن کو جو دیکھ کے چلنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کر پائے گا, کیونکہ آج اس کو ریمونریشن ایک جگہ اچھی مل رہی ہے, وہ جم کر کے دوسری جگہ چلا جائے گا. تو جو ہائرنگ ہو فرام ود ان ہو, بیسڈ آن ویلیوز ہو, وہ اسٹوڈنٹ جو کہ بہت ہی اچھے تھے, بہت انہوں نے محنت سے کام کیا, ان کے لیے ہم نے 4 months کا ٹریننگ پروگرام بنایا. 4 months کا ہم نے ٹریننگ پروگرام بنایا. وہ ٹریننگ لیتے تھے, ٹریننگ کے بعد پھر ہمارے ساتھ مل کے پڑھاتے تھے. شروع میں 1 کورس پڑھاتے, پھر 2 پڑھاتے, پھر بہت زیادہ پڑھاتے. گریجول ہوتا ان کا کام. تو زیادہ تر ہم نے فرام ود ان کیا کام, اور جہاں جہاں ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس ود ان ریسورسز نہیں ہیں تو ایکسٹرنل ریسورسز میں بھی ہم ایکسٹرنل میں بھی ہم ویلیوز کو بہت میٹر کرتے تھے, بہت ہم خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا کہ اپنی ٹیم والوں میں دوسرے اپنے ٹیم ممبرس کو اپنے سے اچھا سمجھنا, کیئر فار ادرس. یہ نہیں کہ میں چلا رہا ہوں سب کو, ان کی وجہ سے میں چل رہا ہوں. اگر گاڑی کا ہر پرزا یہ سمجھے کہ میری وجہ سے گاڑی چل رہی ہے تب تو گاڑی خراب ہو جائے گی.
اور ہر یہ سمجھے کہ یار اگر یہ نہیں ہوگا, اگر بیٹری نہیں ہوگی تو گاڑی کیسے چلے گی, اگر میرا جو ہے وہ سوئچ نہیں چلے گا تو یہ کیسے چلے گی. ہر پرزہ اہم ہے, ہر کسی کا اپنا رول ہے, اور ہر پرزہ دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے. ہمارے یہاں تو اس میں تو دوسرے کو اچھا سمجھنا, دوسرے کو رسپیکٹ دینا, دل سے قدر کرنا, یہ تو ہمارے یہاں تو سمجھا کہ بھائی دوسروں کو ٹائٹ کر کے رکھو, کھینچ کے رکھو, زیادہ تعریف نہیں کرو, اپنے نمبر آگے بڑھاؤ, دوسرے کو نیچے گراؤ, یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. اور یہی ٹریننگز جو ہے نا وہ کارپوریٹ سیکٹر کی بھی ہوتی ہیں, اور یہی ٹریننگز پھر جو یونیورسٹیز میں جو بہت سارے پوزیشنز ہوتی ہیں, سوسائٹیز ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے تھے سارے مسئلے ہوتے ہیں. دوسرے کا خیال رکھنا, دوسرے کا آپ نے خیال رکھنا ہے, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ ٹیم بلڈنگ میں بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ ٹیم لے کے چلیں گے, ٹیم بنائیں گے, کام کریں گے, تو انسان ہے, غلطیاں کریں گے, کوئی فرشتے نہیں رکھے آپ نے. تو ہم نے جو سیکھا, ہم نے جو ویلیوز لیں سسٹم سے, ہمیں جو ویلیوز ملی ہمارے مینٹورز سے, اور ہمیں جو ویلیوز ملی ہماری تعلیمات سے, وہ کوالٹیز آف لیڈر کیا ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے, اس کے اندر پیشنس بہت ہوتا ہے. پیشنس, دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنا, ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ غلطی کر رہا ہے اور وہ بالکل ہی وہ فالو نہیں کر رہا, تب تو اس کو فائر کر دیں, ظاہری بات ہے, طریقے سے فائر کر دیں. مگر کوئی بھی آدمی ہوگا, وہ آپ نے 10 سال 12 سال محنت کی ایک پروڈکٹ کے اوپر, ایک کام کیا ہے, اور وہ آ کے ویسا تو نہیں بن جائے گا. تو اس کو ڈیولپ ہونے میں جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو آپ کو پیشنس کا مظاہرہ دینا پڑے گا. جب وہ ڈیلیور کر رہا ہے اور ڈیلیور کرنے میں غلطیاں کر رہا ہے تو آپ کو پیشنس کے ساتھ چلنا پڑے گا. بھائی وہ ظاہری سی بات ہے, وہ ایک آپ کا ٹیم ممبر ہے اور اس کی اونرشپ ہے, بٹ اس کی وہ اونرشپ جو آپ کی ہے وہ تو نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو آپ کو پیشنس سے چلنا پڑے گا, ورنہ آپ طنز اور کیا کہنا چاہیے, کرٹیسائز کر کے, طنز مار کے, برا بھلا کہہ کے آپ اس کی ساری موٹیویشن کو خراب کر دیں گے, ختم ہو جائے گا وہ. آپ وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے محسن نہیں ہے. تو پیشنس کے ساتھ چلنا ہے آپ نے. اور اردو انگلش میں تو مجھے ورڈ نہیں ملا, اگر کسی کو ملے تو بتائیے گا. اس کے کہتے ہیں, ایک ہے تو بردباری, کریکٹر کیا کہیں گے اس کو, کوئی انگلش میں کوئی ورڈ آ جائے, بردباری, وجاہت, اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو بات یہ کہ یہ ساری جو ہے نا یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر الحمدللہ پھر اللہ نے ایسا کیا کہ ہم پہلے نارتھ ناز آباد میں تھی ہماری ایک برانچ فار دا فرسٹ 8 years. مجھے ہمارے ٹیم ممبرس کہہ رہے تھے وی شوڈ ایکسپینڈ. ہم نے کہا ہم ایکسپینڈ نہیں کریں گے. میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ایکسپینڈ ہونے کی, میری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ میں برانچیں گھومتا چلا جاؤں, میں نہیں کروں گا یہ کام. مگر وہ سارے جو ہے نا, مجھے یاد ہے کہ وہ 12 لوگ تھے, ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے, سب نے کہا ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں اسٹیپ اٹھاتا ہوں, مگر میں نہیں کروں گا, کریں گے آپ لوگ. پھر ہم نے بہادر آباد اسٹارٹ کیا. بہادر آباد میں جس بندے کو ہینڈ اوور کیا وہ میرے ساتھ 6 سال کام کر چکا تھا, 6 years اس کو ہو چکے تھے. پھر جب بہادر آباد بالکل شروع میں بالکل سلو تھا, بہت سلو چل رہا تھا, بالکل وہی حال تھا جو شروع میں نارتھ کا تھا. خیر ہم نے کہا چلو چلتے, کرتے رہتے. پھر کیا ہوا جی, جب یہ اس بندے کو 2-2.5 سال ہو گئے نا, تو اس نے کہا اب میں اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یار بھائی میں نے تو اپنے لیے کیا ہی نہیں تھا, اور نہ میں اس میں زیادہ انگیج ہونا چاہتا ہوں فزیکلی یا آپریشنل وائز. آپ سنبھال رہے تھے, آپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے لاسز میں تھا, اتنا کوئی پروفٹ نہیں تھے, مگر میں یہ نہیں کرنا چاہتا. آپ اس کی اونرشپ آپ لے لیں, اس کی اونرشپ کیا لے لیں, آپ لے لیں, اور ایک کوئی ماڈل بنا لیتے ہیں, ہم آپ کو سروسز دیتے رہیں گے. اور بہادر آباد کا حال یہ والا تھا کہ جب شروع میں 2-2.5 سال تھے نا, یہاں تک پہنچ گیا تھا. جیسے ہی اس کو پھر ہینڈ اوور کیا, اس نے اونرشپ لی, تو یوں جم کر گیا وہ. تو پھر میں نے کہا جی اونرشپ تم لے لو اس کی. اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے زیادہ, کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی, ہم نے کوئی بات نہیں, آرام سے دے دینا.
جتنے کرسیاں میزیں جتنے ایسیٹس کریٹ ہوئے تم خرید لو. اور اس کو نام دے دیا اور اس کے ساتھ ایک فرینچائز ماڈل بن گیا اور وہ خوش ہے. وہ کہہ رہا ہے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس نے جو ہے نا کرولا خرید لی ہے. میں نے اس کو بنا بھی کیا تھا. میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے کہا تھا یار اتنا تم فوراً جو ہے نا تم برداشت ہی نہیں ہوا تم سے, تو منع کیا تھا یہ سب نہیں کرو. خیر اس نے کرولا بھی خرید لی اور فوراً جو ہے نا وہ بہت خوش ہو گیا. میسج آ رہا ہے آپ کا بڑا شکریہ, آپ کا بڑا احسان. اب میں کیا کہتا اس کو خیر کہ بھائی یہ طریقہ نہیں تھا کرنے کا. خیر بہت خوش ہو گیا جی, بڑا فلرش کر گیا. پھر دیکھا دیکھی اور ممبرز نے ان کو جو ہم سمجھتے تھے کہ ایبل ہیں مینجمنٹ وائز, ٹیچر بھی ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. پھر گلشن اوپن ہوا, پھر اس کے بعد جی الحمدللہ لاسٹ ایئر جوہر اوپن ہوا, پھر ڈی ایچ اے اوپن ہوا. سب یہ انڈیویجول اونرشپ ہے لوگوں کی, میری اونرشپ نہیں ہے. میری اونرشپ آئی بی اے گریڈس کی برانڈ کی ہے. یہ لوگ مجھے ایک اماؤنٹ پے کرتے ہیں جس کے اگینسٹ میں ہم کلیکٹیو ان کو سروسز دیتے ہیں, اور کیونکہ یہ انٹرنل گروتھ ہوئی ان سب کی تو یہ سب ماڈل کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں. پھر ہماری ہر منڈے کو میٹنگ ہوتی ہے, کلیکٹیو میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہم سارے کرٹیکل ڈیسیجنز لیتے ہیں اور سال میں 2-4 بڑی بڑی میٹنگز ہو جاتی ہیں. سمپل ماڈل ہے. منڈے کو ہمارے ویکلی ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں اور ایئرلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں 2 سے 4, اس میں ہم سارے ڈیسیجن لیتے ہیں. یہ اللہ نے آسان کر دیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ یہ تو تھوڑی سی میں نے کہانی سنا دی آپ کو. تو اس کا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا یا اللہ نے مجھے توفیق دے دی, میں یہ کام کر پایا. تو اس میں جو ایک کی ایلیمنٹ ہے نا وہ آپ کے مینٹرز ہیں, آپ کے مربی, آپ کے خیر خواہ سمجھدار لوگ. ٹھیک ہے, تو مربی کے ساتھ جو مینٹور ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کو عقیدت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ کیا کہیں گے اس کو, عقیدت, رسپیکٹ. اتنے سارے میں اگر آپ کو لائف کے اپنے کرٹیکل ڈیسیجنز کے لسٹ میں آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. ہر فیس پر میں نے پوچھا ہے اور مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے. اور سمجھ لیں کہ یہ تو میری ایک ڈیسیجن میکنگ کا ایک بہت بڑا انگریڈینٹ ہے. رسپیکٹ ہو, مینرز ہوں, اور پھر آپ فالو کریں, ان کی انسٹرکشنز کو آپ فالو کریں. ٹھیک ہے, آپ آگے پیچھے نہیں ہوں گے, آپ کی لائف صحیح رہے گی. جب لائف صحیح رہے گی تو ساری چیزیں آپ کی ٹھیک رہیں گی. ٹھیک ہے, ایک تو مینٹورز ہو گئے. دوسری بات جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں آپ رہیں. آپ کی کمپنی, جی کیا کہہ رہے ہیں معین بھائی؟ ہاں کون سی کمپنی؟ اچھا چلیں جو بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. 2 بات, جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے ویسے ہی آپ بنتے چلے جائیں گے. بہت دیکھ داغ کے آپ نے ان لوگ اٹھانے ہیں جن کے ساتھ آپ نے بزنس کرنا ہے, جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی سپورٹ. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. میرے فادر ہی پاسڈ اوے ان 1992 بیفور مائی میٹرک. تو مائی مدر واز مائی گارجین اینڈ شی سپورٹڈ می. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کرو بسم اللہ. لوگ میرے محلے کے جو لوگ تھے جو جانتے تھے مجھے, فیملی کو جانتے تھے, میری والدہ بتاتی ہیں بعد میں کہ لوگ آ کے کہتے تھے آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے, یہ اس نے کمرے میں انسٹیٹیوٹ کھول لیا MBA کر کے اور ضائع کر دی اس نے ڈگری. اور پھر میں بھس کے لوگوں سے بعد میں کہتا تھا کہ پھر وہ بعد میں خود ہی محلے والے بعد میں آ کے کہتے تھے بھائی اتنی تمہارے یہاں گاڑیاں آتی ہیں, اتنی تمہارے یہاں رش ہوتا ہے یار, کچھ کرو ان گاڑیوں کا, کچھ کرو ان گاڑیوں کا. پھر وہ آہستہ آہستہ خیر ہم نے ان کو ترتیب بنائی, پھر ان کی پارکنگ کی جگہ بنائی, وہ سارا کچھ ہم نے کیا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کی دعائیں اور ان کی سپورٹ سے اللہ نے آسان کر دیا. تو یہ ایک آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا بچوں. جی
بچے اور ایک اپرچونیٹی ملی ہے بچوں کو, جی جی, تو ان سے انٹریکٹیو تھوڑا سا. اب آپ کے سوالات ہیں, میں لے لیتا ہوں. آئی ہیو اے لاٹ آف ٹائم. تو آپ لوگوں کے کوئریز ہیں, کوئی چیز ہے, کوئی کنفیوژن ہے, کوئی بات ہے, کوئی کلیریفیکیشن ہے, کوئی کلیریفیکیشن آپ کو چاہیے تو ضرور آپ مجھ سے پوچھ لیں. مائک اوپن ہے میرے خیال سے سب کے. جی جی, بلال, عاقب, حذیفہ, شایان, مکرم, احمد, جی, سورج, اف یو ہیو اینی کوشچنس. کوشچن رائٹ بلال. ہاں بھائی صاحب. سر, تو میں نے پوچھنا ہے کہ اب جیسے آن لائن ٹیکنالوجی بہت عروج پہ ہے, تو کیا اب جو آپ نے یہ کام اتنے اسٹرگل کیے, کیا آن لائن ٹیکنالوجی اس وقت ہوتی تو یہ کام آسان ہو جاتے تھوڑے سے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں, جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں جو بھی ٹولز اویلیبل ہیں, جو بھی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, آپ کو وہ یوز کرنی ہوتی ہے. تو پڑھانے کے اندر تو ہم پڑھا رہے ہیں, اور اب ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی آئی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو فل فلیج اس سسٹم کو پورا سارا کا سارا آن لائن لے جائیں تو آپ کو وہی ریونیو اور وہی آپ کو پروفٹ لائن ملے جو کہ آپ کو آن کیمپس مل رہی ہے. ابھی تو ایک اسٹیپ موو آؤٹ ہونا شروع ہوا ہے, اور آبویسلی اٹس گوئنگ ٹو بی دا مین تھنگ ان نیکسٹ 3 to 5 years. بٹ جن لوگوں نے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کام کیا ہے ایجوکیشن میں, ان کو ریزلٹس بہت اچھے ملے ہیں ان دا لاسٹ ایئر. بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں پروفٹ مارجن کو یا پروفٹ کو یا بزنس کی گروتھ کو. وہ آپ کے پاس جو ہے نا, وہ آپشن ہمیشہ اویلیبل ہے. آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ری تھنک کرتے ہیں, اور جو ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو وہ لینے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل نہ لے پائیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ اگر ہم اس کو پہلے آن لائن شروع ہو جاتے آج سے 20 سال پہلے تو ہمیں وہی ریزلٹس ملتے ہیں. تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ابھی تو لوگوں نے پیمنٹس آن لائن جمع کرانی شروع کی ہیں نارمل کلچر میں, ورنہ تو لوگ بڑا ریلکٹنٹ ہوتے تھے کہ یار آن لائن پیمنٹ جمع ہوگی نہیں ہوگی, کریڈٹ کارڈ آن لائن یوز کرنا, ڈیبٹ کارڈ یوز کرنا, لوگ کہتے تھے پیمنٹ ایسا نہ مس آؤٹ ہو جائے. تو اب پچھلے 2-3 سالوں میں تھوڑا سا کلچر ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے, وہ بھی سٹیز میں, مین سٹیز میں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیز جب گرو کرے گی تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اپنی ایک ایکسپینشن اسی کے اعتبار سے ہوگی. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, محمد عاقب نام ہے میرا, اور BB6 سے تعلق رکھتا ہوں. سر, میرے 2 کویشچنز ہیں آپ سے. ایک تو آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ آپ اس فیلڈ میں اس وجہ سے آنا چاہ رہے تھے کہ آپ 9 to 5 والی جو کلچر ہے آپ اس سے وہ تھے کہ آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے. یہ سب سے بڑی موٹیویشن تھی آپ کے لیے. اور لیکن جب آپ نے اسٹارٹ کیا شروع کے 3 سال, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو پورا دن اس میں لگانا پڑ رہا تھا اس کی سکسیس کے لیے, تو آپ 9 to 5 سے بچنا چاہ رہے تھے, لیکن شروع کے کچھ سال آپ اسی ٹائپ کے سرکمسٹانسز میں پھنس گئے. تو آپ کے لیے کیا مطلب کہ ذہن میں کیا آتا تھا کہ یار میں جو ٹائم اپنے لیے نکالنا چاہ رہا تھا میں اس فیلڈ میں بھی اسی طرح پھنسا ہوا. تو اس چیز سے آپ کیسے ایک ڈٹے رہے, آپ کے ذہن میں دوسرے خیالات نہیں ہیں کہ میں چینج کروں؟ سر, دوسرا سوال میرے لیے آپ کے لیے ہے کہ سر جو فیملی ہوتی ہے انسان کی سب سے بڑی جو مطلب کیا بولے مینٹر ہوتے ہیں, وہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں. آپ ان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈیسیجنز ان کو کیسے امپیکٹ کرتے ہیں, ان کے ویلیوز کیا ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں. تو سر, بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہمارا جاب کرے, سروسز بیسڈ ہے, بزنسز میں جائے نہیں, کیونکہ ان کا خود کا کبھی بزنس سے تعلق نہیں رہا. اور وہ بچے ایک اس وجہ سے مطلب جب بزنس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ اس وجہ سے ان کو ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ شاید بزنس فیل ہو جائے, یہ اپنے آپ کو ضائع کر دے اور یہ کچھ بنے گا نہیں. تو سر, اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ڈیسیجن کیسے بندہ لے کہ جہاں پہ ایک کانٹراڈکٹ آ رہا ہے آپ کے ویوز اور آپ کے فیملی کے ویوز میں؟ تو سر, یہ 2 سوال ہیں. بہترین. اچھا, شروع میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 9 to 5, اور اس میں نے آگے الیبریٹ کیا تھا کہ 9 to 5 تو کہنے کے ہوتے ہیں. صبح 8 بجے نکلتے ہیں اور آپ پھر واپسی آپ کی 7 بجے تک 8 بجے تک ہوتی ہے, اور وہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ تھرو آؤٹ یور لائف. میرے دوست کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تھا 2-3 سال پہلے حج پہ, تو مجھ سے اس نے پوچھا تم کتنا اب کام کرتے ہو؟ میں نے کہا میکسیمم 4 hours a day میں دیکھتا ہوں, اور کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے تو 12 گھنٹے بھی دیکھنے پڑتے ہیں. بٹ نارملی میرا جو ایک لائف کا پیٹرن ہے اب وہ 3 to 4 hours 4 to 5 hours میں اپنے آپ کو آرام سے سکون سے میں کام کر لیتا ہوں. اور شکر ہے الحمدللہ, ٹیمز ہیں, کام ہو رہا ہے, فالو اپ ہے, وہ ساری چیزیں الحمدللہ اپنی جگہ پہ پلیس ہیں. تو شروع میں تو 9 to 5 ہی دیا, اور 3 years تک اس لیے دیا کیونکہ ہم انجوائے کر رہے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یار ٹائم ضائع کیوں کریں. ایک تو شروع میں کام نہیں تھا نا, اسٹوڈنٹس پڑھانے کے لیے بھی زیادہ نہیں تھے, کسٹمرز بھی زیادہ نہیں تھے,
प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा नहीं थे, फारिग ही बैठे रहते थे। तो फारिग बैठे रहते थे तो जो टाइम था उसमें टाइम हमारे पास बहुत होता, हम थक नहीं जाते थे। अब ऐसा होता है कि अब तो अगर हम 6 घंटे 7 घंटे भी काम करते हैं तो इतना काम होता है कि वो पूरा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अब तो हमें ब्रेक हमारे लिए लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस ज़माने में तो ब्रेक लेना कोई मसला ही कोई नहीं होता था, मगर हम लेते नहीं थे, हम बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, करते रहते थे। सैटरडे को भी काम करते थे, फ्राइडे को भी काम करते थे। ये टाइमिंग्स हमारे लिए इशू नहीं था शुरू में, फिर बाद में इसको हमने मैनेज किया। और अब जिस स्टेज पे मैं आ गया हूँ, 20 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, तो अब तो मैं आई मेक श्योर दैट आई डू स्पेंड आई टेक माई लीव्स। क्योंकि मेरा बहुत हेक्टिक, मेंटली बहुत हेक्टिक काम होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे इंतज़ार में होते हैं कि जब मैं फ्री होऊंगा तो फिर जो मीटिंग करेंगे और ये करेंगे और फलां पूछेंगे, और बहुत मसरूफियत रहती है मेंटली तौर पे। तो अब जब मेंटली काम बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब ब्रेक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लेते भी हैं ब्रेक्स। और वही रूल बना हुआ है, शाम के बाद काम नहीं करते। कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन वगैरह अपनी शाम की फ्री रखें, लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो और हम भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये तो शुरू के 2-3 सालों के लिए था, अब तो लाइफ बहुत आसान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने कि जी अगर फैमिली ये सोचती है कि हमने इतने इन्वेस्टमेंट किए बच्चे के ऊपर, और ये इन्वेस्टमेंट करके अब ये जी मार्केट में जाएगा और जॉब करेगा और इसको एक सिक्योर जॉब मिलेगी और वो एक मंथली फिक्स इनकम आएगी, और अगर इसने बिजनेस में चला गया तो कामयाब होगा या नहीं होगा, ये बड़ा एक मैटर करता है। और ये बड़ी एक फैमिली की तरफ से अगर आपके पास इसमें रुकावट है तो, या उनकी तरफ से एक बैरियर है और सपोर्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए एक एडिशनल चैलेंज क्रिएट हो जाता है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? देखें, इसमें तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस इशू में भी आप अपने जो भी मेंटर है ना उससे आप कंसल्ट करें। मैं आपसे कहूँ कि आखिर बलोच साहब, आज मेरी आपकी जूम की मीटिंग हो रही है, अरे बेटा परवाह नहीं करो, बिज़नेस शुरू कर दो, अम्मा अब्बा को कह दो अम्मा सब्र करें, और अम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, मेरी आपसे एसोसिएशन ही नहीं है, मुझे आपकी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है, मैं आपकी हिस्ट्री के बारे में जानता नहीं हूँ, मैं आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि मैं आपका मेंटर हूँ और मैं आपको फैमिली को भी जानता हूँ और मैं आपको भी जानता हूँ। मैं कहूँगा ठीक है बेटा, वो सही कह रहे हैं, और अब्बू आपके, वालदा आपकी बहुत समझदार हैं और आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, और वो आपको जानते हैं और वो सारी चीज़ों को समझते हैं, तो आप ज़रूर जे रहें, उनकी बात फॉलो करें। और हो सकता है कि कोई और भी स्टूडेंट हो, मैं उसको कहूँगा नहीं बेटा तुम कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है, थोड़ा सा मांगो और थोड़ी सी हिम्मत करो, और गट फीलिंग है उनकी। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी फैमिली जो है ना वो क्यों सोच रही है ऐसा। ये नहीं कि सारी फैमिली ऐसी ही सोच रही होती हैं कि बेटा को बिज़नेस नहीं करने दो, जॉब करने दो। बहुत से लोग कहते हैं कि बेटा जॉब नहीं करनी, तुम्हें अपना काम करना है, शुरू में थोड़ी देर के लिए चले जाओ, फिर तुम बिज़नेस की तरफ आ जाना। तो मैंने ये कहा कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, मेंटोर से मशवरा करके, जो आपको जानते हैं, जैसे मेरे एक टीचर थे डॉक्टर जीशान, जिनसे मैंने पढ़ा था, उनसे मैं मशवरा करता था अपने बिज़नेस के शुरू के अंदर, उनसे मशवरा करके मैं काम करता था। सबसे पहले मेंटोर मेरे डॉक्टर जीशान साहब थे, मैंने IBA ग्रेड्स उनसे मशवरा करके स्टार्ट किया था, ठीक है। एक यामीन साहब थे, बड़े स्कॉलर थे, उनसे हैं भी, अभी भी हैं, इनसे मशवरा करता था मैं। 2 लोगों से मशवरा करके मैंने ये काम किया। तो बात ये कि आपकी फैमिली का व्यू हो सकता है ठीक हो आपके बारे में, वो आपको जानते हैं, इससे कहेंगे इसने तो भाई, अब मैंने इसको 10 साल से मैं जानता हूँ, इसने तो कोई चीज़ जो है ना वो ढंग से नहीं की, या अपने आप को तो मैनेज नहीं कर पाता। 100 बातें हैं जो आपकी फैमिली आपके बारे में जानती है, ठीक है। हाँ, आपने अगर कोई, इसलिए कहते हैं कि जब आप इंटर कर रहे हैं 16-17 साल के बाद, आप छोटे वेंचर्स करना, इवेंट प्लानिंग करना, स्टेप्स लेना, ताकि लोगों को, आपको भी कॉन्फिडेंस आए, लोगों को भी मैंने अपनी पूरी भाई की शादी मैनेज की, सारे खर्चे, सॉफ्ट स्किल्स सीखी मैंने, मैनेज की, सारे लोगों को मैंने मैनेज किया, गेस्ट को मैनेज किया, कार्ड्स को मैनेज किया, शादी को मैनेज किया, खाने को मैनेज किया, तमाम उसके लवाजमात, ऊपर नीचे आगे पीछे, बिल्कुल फैमिली को मैंने बिल्कुल कहा भाई ये रिलैक्स हो जाए, मैं करूँगा सारे काम, मैंने मैनेज किया। मोहल्ले में नाइट मैच हो, इवेंट हो, मैंने मैनेज किया है। कोई लोगों से चंदा जमा करना हो हलीम का, लोगों की बातें सुनी है जी,
حلیم کی دعوت ہے جی ہمارے پہلے ہوتا تھا, یہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 30 سال پہلے, کہ وہ ہر گھر سے محلے سے آنٹی پلیز آنٹی حلیم بنائیں گے, آنٹی پلیز آپ جو ہے نا وہ 50 روپے چاہیے. تو یہ پیسے نکلوانا لوگوں کی جیب سے حلیم کے لیے, ہاں جی, نائٹ میچز کے لیے, گیمز کے تھرو, ہاں کرکٹ کھیلتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, کوئی چودھری ہوتا ہے, کوئی فالوور ہوتا ہے, مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایونٹس مینیج کیے لائف میں بہت سارے, تو ان کو لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو ہوشیار بچہ ہے, یہ تو ہوشیار بچہ ہے. تو اسے پڑھائی, یہ نہیں کہ پڑھائی ہے اور کوئی آئیڈیا بزنس آئیڈیا ہے اور آپ اس کے اندر چلے گئے. مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے اسکول کے اندر کیپس بیچی تھیں, کیپس, اور مجھے نہیں پتا تھا میں بزنس کروں گا کوئی. کیپس ایک زمانے میں ایک اس وقت تو خیر دینی رجحان نہیں تھا, تو ایک عامر خان کی مووی آئی تھی, اس میں وہ ایک اسپیسیفک کیپ پہنتا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیپ بڑی زبردست ہے یار. تو وہ میں نے کیپ خریدی اور لوگ اسکول میں شور مچ گیا, اس کے پاس کیپ آ گئی ہے, کہاں سے لی کہاں سے لی کہاں سے لی. میں کہا تم لوگ کو چاہیے, کہتے ہیں ہاں چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ مجھے پیسے جمع کر کے دو, میں تم لوگ کو لا کے دیتا ہوں. پھر وہ میں نے اپنا مارجن رکھا اور وہ کیپس پورے اسکول میں سپلائی کر دی میں نے. ٹھیک ہے, اس طرح چھوٹا سا کام کیا 14 اگست پہ ویلو فیملی ہماری چھوٹی, پتہ نہیں کیا سوچا, 14 اگست پہ جا کے اسٹال لگا لیا بیجز کا. چھوٹی سی عمر تھی, 7-8 گریڈ کی بات ہے, بہت چھوٹی عمر, 12-13 سال کا تھا میں. تو جو آپ کی لائف ہے نا, لائف, میمن لوگ جو ہوتے ہیں نا, میمن جو بزنس لوگ جو ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سنتے ہیں, رکھتے ہیں, تو وہ تو آدھی اسکلز ادھر ہی سے ان کو آ جاتی ہیں. تو آپ کی سافٹ اسکلز کیسی ہیں, آپ کی لائف کیسی ہے, آپ نے اپنا ٹائم کیسے گزارا ہے, کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے. آپ کوئی سائنٹسٹ قسم کے آدمی ہیں, سوچتے ہیں, پروڈکٹ بناتے ہیں, کریٹو ہیں, تو پھر آپ کا دماغ ادھر اس طرف چلے گا. تو ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس میں آپ کو اب سیلف نالج ہو اپنے بارے میں, آپ کے اپنے بارے میں نالج کیسی ہے, سیلف نالج. ٹھیک ہے, میں واقعی میں ایسے بہت سارے لوگوں مجھ سے کہیں گے, میں کہوں گا نہیں بھائی بزنس نہ کرو. ہم یہ بات اس لیے تو نہیں کر رہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا بس کہہ رہے دفعہ ہو جاؤ نوکری, ہمیں تمہیں نوکری ووکری نہیں کرنی, ہمیں تو صرف بزنس ہی کرنا ہے. یہ بات نہیں ہو رہی. بہت دیکھ کے, سوچ سمجھ کے, مانگ کے ڈیسیجن لے لیں. سیلف نالج از ویری امپورٹنٹ. اور بعض اوقات وہ سیلف نالج آدمی کو خود ہوتی ہے, بعض اوقات اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ہوتی ہے. تو مشورہ کر کے پھر کام کرے آدمی. جی میرے خیال سے اس سوال کا جواب دے دیا میں نے. جی کوئی سوال کرے. اسوا پرشان, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی اور کوشچنز ہوں, کوئی ہو پوچھ لیں. سوال کرو بیٹا, سوال کرو. مادہ ایکشن تو کرو, ایکشن اورینٹڈ پرسنالٹی چاہیے نا, خالی سننا ہے, فارمیلٹی تھوڑی پوری کرنی. شاباش. ہیلو, جی آپ کی آواز آ رہی ہے لوگوں کو سر؟ نہیں آواز تو آ رہی ہے. میرا سوال کیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں سوال کرو, خالی آواز تھوڑی سننی ہے. آپ نے اتنی اچھا پڑھاتے ہیں ان کو کہ سوال سارے ختم ہو گئے ان کے. اچھا اچھا. سر ایک اور سوال ہے آپ سے. جی جی پوچھیں سر. جو اسٹارٹنگ فیز ہوتا ہے اس میں ڈاؤٹس بہت ہوتے ہیں دماغ میں کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے نہیں چاہیے, کیونکہ بہت سارے آئیڈیاز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار اس کو اس کے اوپر لگے رہے رزلٹ آئے گا, لیکن وہ سوچ بھی کبھی کبھار غلط نکلتی, کیونکہ ہم اس میں اتنے سال لگا دیتے ہیں لیکن اس کا وہ آئیڈیل کچھ نکلتا نہیں. اور بہت سارے بزنسز کے آئیڈیاز ایسے کیے کہ انہوں نے 5-10 سال لگا دی لیکن نکلا کچھ بھی نہیں. تو سر آپ کو یہ ریئلائزیشن کیسی ہوئی کہ یار اس کے اوپر میں لگوں گا, مجھے انشاءاللہ 5 سے 10 سال بعد رزلٹ تو نکلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں آپ اس کو کلیئر کیسے کرتے تھے اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھتے تھے, کیونکہ سر جیسے آپ کے دوست تھے وہ بھی 3 سال بعد انہوں نے جان چھوڑا دی, اس نے کہا بس اب مجھ سے نہیں ہوگا. تو سر آپ کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہوتی تھی کہ ایک تو آپ نے وہ 9 to 5 اور 9 to 8 والی جاب کا کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ ٹائم ٹو ٹائم بندے کے وہ چینج ہو جاتے ہیں, مطلب تھاٹس چینج ہو جاتے ہیں. تو سر آپ کے لیے سب سے بڑا فیکٹر کیا تھا کہ یار اسی کے اوپر رہو, دوسرے بزنس آئیڈیاز کے اوپر کام نہیں کرنا, اگر ہونا ہے تو اسی میں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, مطلب یہ آپ کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں؟ بس یہ تو اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں سکون. یہ تو بندے کے دل میں سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں. جمع رہے آدمی, اس کا دل جمع رہے, وہ مطمئن رہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں. اور میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا مگر یہ بات اب مجھے شاید کہنی پڑے گی کہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے
میں نے بہت مانگا, بہت مانگنا بھی کسے کہتے ہیں, گھنٹوں مانگا. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے گھنٹوں 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 مانگا. تو ایک بات ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جو کام کرنا ہے نا, پہلے اللہ کے یہاں سے اس کے لیے قبول کروا لو اپنے آپ کو. تو میں نے گھنٹوں مانگا, خوب مانگا اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کیا اور میرا سکون بھی رہا مجھے. اور پھر استخارہ کیا تھا, مشورہ کیا تھا, اور بہت اچھے سگنلز آ رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم گئے کیونکہ ہم اردو بازار گئے, ہم نے اردو بازار سے بک اٹھائی اور اس مٹیریل سے جیسے ہم نے کام شروع کیا, آئی بی نے 2001 میں اپنا ٹیسٹ پیٹرن چینج کر دیا. دا ڈے وی اسٹارٹیڈ آئی بی گریڈس, آئی بی اے نے اپنا پورا ٹیسٹنگ پیپر چینج کر دیا. اب یہ کیا ہوا, دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی زیرو پہ کھڑے ہو گئے, ہم بھی زیرو پہ کھڑے ہو گئے. ان کو تو چینج کرنا تھا, ہم نے چینج ہی نہیں کرنا تھا. پھر 2001 میں جا کے ہم خود آئی بی اے گریجویٹس تھے, ہم نے دوبارہ آئی بی اے کا پیپر دیا دیکھنے کے لیے پیپر کیا آتا ہے. تو ہمیں ڈائریکٹر نے اندر کمرے میں بلا لیا کہ بھائی کیا ہو گیا, تم لوگ تو ابھی گریجویٹ ہو کے گئے ہو, ابھی پیپر دینے کیوں آئے ہو؟ تو پھر ہم نے کہا جی ہم اصل میں یہ کام کر رہے ہیں, سچ بولنے میں نجات ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہم یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنا بزنس. تو ہم نے کہا پیپر دیکھیں آئی بی اے کیسے دے رہا ہے, تو یہ پیپر دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں. اچھا اس لیے آئے ہو تم لوگ؟ ہماری ٹیچرس تھے, سب پورے پینل بیٹھا ہوا تھا, حیران پریشان. فوراً پیپر ختم ہوا, انہوں نے کہا ابھی ادھر آ جاؤ سارے کے سارے, ہم دونوں ادھر بلا لیا ہمیں. پھر انہوں نے آئی بی اے نے اسٹیٹمنٹ ڈالی کہ ہمارا کوئی پیپر پیٹرن فکس نہیں رہے گا اور ہر دفعہ پیپر پیٹرن چینج ہوگا. اوہو. پھر ہم نے جا کے بکس اٹھائی مارکیٹ سے, ان بکس سے ہم نے پڑھانا شروع کیا. اللہ کی شان, ان بکس میں سے پیپر آتا رہا 1-2 سال تک. کسی کو نہیں پتا تھی یہ بات. کوئی ایک غیر معروف سی آرکو سیٹ کی کتاب تھی, تو وہ سگنلز پازیٹیو سگنل مل رہے تھے. آئی کیو کی کتاب اٹھائی, اس میں سے آئی بی نے آئی کیو کا پیپر دے دیا. اب ہمیں نہ پڑھانا آتا تھا نہ ہمارا تجربہ تھا, مگر پیپر میں سوال لگنے لگے. بچے بھی خوش, بچوں نے کہا کہ یار یہ صحیح آ گئے ہم جگہ پہ. تو پھر ہم بچوں کو بالکل یاد کروا دیتے وہ چیزیں. یہ شروع کی بات ہے, بالکل شروع کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ سگنلز تو پازیٹیو آ رہے تھے الحمدللہ. اور میں یہ دوبارہ سے کہوں گا نا کہ میں نے شروع کرنے سے پہلے اپریل 2001 میں اسٹارٹ کیا. دسمبر میں گریجویشن ہوئی, دسمبر سے اپریل بہت مانگا اللہ سے اسٹارٹ کرنے سے پہلے. اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں اسی وجہ سے اطمینان بھی تھا اور اسی وجہ سے کوئی اسٹریس نہیں تھا, بس اللہ نے آسان کر دیا. اتنی سی بات ہے, اور تو میں اس میں میرے پاس اور کوئی آنسر نہیں ہے اس کا. جی سر, آئی گیس کہ سارے سوال ہو گئے ہیں لوگوں کے. اصل میں کوئی بچہ کا جی ایک اور سوال آ گیا. جی سر, جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ کی مطلب طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوشن تھے جو گریجویٹس مطلب ٹیسٹ کی وہ پریپریشن کرا رہے تھے. تو ایسا کیا آپ نے مطلب اسٹریٹجی کی کہ جو فرسٹ کلائنٹ تھا وہ آپ کا مطلب آپ سے ہی پڑھنا چاہ رہا تھا؟ تو ایسا تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا نا. کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. ہمارے محلے کے لوگ جو تھے, جو مجھے جانتے تھے, وہ بھی کسی اور کے پاس بھیجتے تھے. بھائی ایک تو نیا انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی کیوں آئے گا پڑھنے کے لیے آپ کے پاس؟ کوئی نہیں آتا تھا پڑھنے کے لیے. اس میں ہوا یہ کہ اس زمانے میں ایک تو انیس حسین تھا, دوسرا اسٹوڈنٹ سین تھا, 2 یہ بڑے انسٹیٹیوٹس تھے. ہمارے تو اپنے جاننے والے نہیں آتے تھے. پہلے سال ٹوٹل ہم نے پورے سال 30 اسٹوڈنٹس پڑھائے ہوں گے, اور پہلے سال کا جو ہمارا ریونیو تھا وہ 1,04,000 روپے تھا. یہ پارٹنرشپ تھی نا, بڑی انکم اسٹیٹمنٹ وغیرہ پراپر بنتی تھی. اور پہلے سال کا جو ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس تھا وہ 1,02,000 روپے تھا. ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس پہلے سال کی بات بتا رہا ہوں, اس میں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہے. میرا بھائی تھا ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی میں, اس کا ایکسپیرینس تھا. تو اس نے کہا تھا کہ اسفر تم جتنے بھی ایڈز ہیں نا اپنے, یہ ہم اس کو یہاں پہ ہمیں لیوریج مل گیا, یہ تم پیمنٹ اس کی بعد میں کرنا. پیمنٹ نہیں دینی تھی ہمیں یہاں پہ لیوریج مل گیا تھا کہ وہ بھائی کے ریفرنس سے ایڈز لگتے جاتے تھے, ایڈز بہت لگائے ہم نے. تو پھر جب ہم نے پہلے سال کے بعد پھر ہم ایک بندے کے پاس گئے جو کہ ڈیفینس میں پڑھاتا تھا, میرا ٹیچر بھی تھا. اس نے کہا کہ تمہاری فیس بہت کم ہے, 7,000 تم نے فیس رکھی ہوئی ہے, بہت کم ہے, تم اس فیس کو ڈبل کرو. ہم نے فوراً ڈبل کر دی. ورنہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں پیسے کم ہے تو ہمارے یہاں فون کریں گے نا, لوگ آپ سے پوچھیں گے کتنی کی چیز ہے, تو وہ بریانی جو 150 روپے کی ملتی ہے نا,
اگر وہ بریانی آپ کہیں گے 80 روپے کی, آپ کہیں گے پتہ نہیں بریانی بھی ہے کہ یہ کیا ہے, بریانی بھی ہے یہ کیا ہے یہ, تو لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے. اب وہی چیز, وہی بریانی 150 روپے کی اگر آپ 250 روپے کی بیچیں گے اور کوئی اچھا سا اس میں آپ کوئی فوٹوگرافی وغیرہ ڈال دیں گے, لوگ کہیں گے ہاں یار کچھ تو ہے. تو وہ سائیکی جو ہے نا, وہ سائیکی ہم نے کسی اور سے جا کے سیکھی. فوراً ڈسکس کیا, مشورہ کیا کیا کریں, انہوں نے کہا جی فیس بڑھا دو. تو شروع کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں آتا تھا ہمارے پاس پڑھنے, بس ہم تو اتنے ایڈ لگاتے رہتے تھے, تو ایک دو کرتے کرتے بس لوگوں کو یہ ہوتا تھا یہاں پہ اٹینشن ملے گی, لوگ کم ہیں. اور یہ کہتے تھے یار دونوں آئی بی اے کے گریجویٹس ہیں یار, دونوں نے آئی بی ایس ایم بی کیا ہوا ہے, فل ٹائم یہ کام کر رہے ہیں. اور جب آدمی کہتے ہیں بھوکا ہوتا ہے نا جب اس کے بزنس نہیں چل رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جو درد سے بات کرتا ہے اور وہ درد سے پڑھاتا ہے, وہ جو درد ہوتا ہے نا, درد شروع کا جو پین ہوتا ہے, تو وہی لوگوں کو میرے خیال سے میلٹ کر دیتا ہوگا. باقی تو کچھ بھی نہیں تھا واقعی ہمارے پاس. تو جو فوکس آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور نہیں کر رہے ہوتے, اور جو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے, آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, ریزلٹس کے انتظار میں ہوتے ہیں, آپ کا سب کچھ یہی ہوتا ہے, آپ نے سب کچھ اس پہ لگا دیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ اب وہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں جو دعائیں نکلتی ہیں نا, تو وہ تو خانہ کعبہ کے اندر بھی دعا نہیں نکلتی ہوگی کہ جو ڈوبتی ہوئی کشتی میں آدمی کشتی ڈوب رہی ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ والی جو ہے نا بات تھی اس کے اندر. تو شروع میں تو ایسے ہی تھا, واقعی میں کوئی نہیں آتا تھا, پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے جوائن کرنا شروع کیا. ہمارا سلوگن یہ تھا کہ انڈیویجول اٹینشن ہے. شروع میں ہم کہتے تھے ناٹ مور دین 15 اسٹوڈنٹس ان اے کلاس. اب سوچیں پورے سال 30 ہے تو 15 تو کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. اور باقی اس کو ہم نے بہت سالوں تک فالو کیا, پھر ہم اسٹوڈنٹ کو نچوڑ دیتے تھے, بالکل اتنا پڑھاتے تھے کہتا تھا یار واقعی میں جو ہے نا یہ زبردست طریقے سے پڑھاتے ہیں. جی کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا, مس ایک میرا سوال ہے. جی اسفا سے پوچھ رہے ہیں, جی اسفا پوچھ رہی ہیں کچھ. اسفا جی سر میرا کویشچن ہے کہ کسی بھی اسٹارٹ اپ بزنس میں ہمیں کون سی جگہ پہ زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ کس کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں ڈیپینڈ کرے گا نا آپ کون سی, اگر آپ کی ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کون سی ہے, ڈیپینڈ کرے گا. ہماری تو سروسز تھیں, ہماری تو جو انویسٹمنٹ تھی وہ پرسنل انویسٹمنٹ تھی, ہیومن انویسٹمنٹ تھی. تو ڈیپینڈ کرے گا کہ پروڈکٹ کون سی ہے. اور شروع کے اندر جو ہے نا وہ پروڈکٹ میں اس کو ریفائنمنٹ میں آتے اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. کوئی بات نہیں, اس کی آواز نہ بھی آئے کوئی بات نہیں, یہ لکھ رہا ہوں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ کیسی ہے. سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ تو ہیومن انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کام کرنے میں جو آپ کی ٹیم میں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ پرفیکٹ ہونے چاہیے. اگر ٹیم اچھی ہے تو سارے کام اچھے ہو جائیں گے, اور ٹیم اچھی نہیں ہے تو پھر کام اچھے نہیں ہوں گے آپ کے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہو. لیکن مائی کوشچن, ٹیم کو بنانے کے لیے بھی تو وی نیڈ گڈ کمیونیکیٹر. دیکھیں ظاہر ہے جو موٹیویشن کرتے ہیں, اگر خالی نیگیٹو بات کرتے رہیں اور جو اس کی نیگیٹو نکالتے رہیں, نہ کہ اس کی اسٹرینتھ کی بات کرتے رہیں, تو ٹیم تو بلڈ ہی نہیں ہو سکتی. اور ظاہری سی بات ہے سر, ہمارے یہاں تو دیکھیں نا, ہم جیسے ہمارے کیس میں تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 3 لوگ تھے. ایک میں تھا, میں آئی بی اے گریجویٹ تھا. دوسرا جو میرا ساتھی تھا وہ بھی آئی بی اے گریجویٹ تھا, ہاسٹلائٹ تھا, اور وہ ایک زمانے میں اس نے کیڈٹ کالج میں پڑھا ہوا تھا. اور تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا اسسٹنٹ تھا ایک. تو ہماری تو ٹوٹل ٹیم ہی 3 بندوں کی تھی, اور تینوں اس میں 2 جو کرٹیکل بندے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے ہمارے لیے. تو اگر وہ میرا دوست میرے ساتھ نہیں ہوتا تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر پاتے. تو ٹیم از ویری امپورٹنٹ. اب وہ ٹیم کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ جس کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں کل ایک دیکھ رہا تھا, ایسی ایک ہارورڈ کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو اس نے شفون کے نام سے کچھ اس نے کام شروع کیا, کوئی جیولری کا کام شروع کیا. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو باراک اوباما کی جو وائف ہے مشیل اوباما, وہ اس کی جو ہے نا وہ کسٹمر ہے, اور اس کو بریک لینا پڑ گیا 1 سال کا, 1 سال کا بریک لینا پڑ گیا. اور اس نے بریک لے کے جو ہے نا وہ اپنا بزنس کو اسٹیبلش کیا, پھر دوبارہ پڑھائی کی طرف آ گئی. ایک بہت ہی مشہور کیس ہے ساڑیوں کا, کہ عورت تھی, ساڑیاں انڈیا میں بناتی تھی, بیچتی تھی. اب ایپس کے تھرو اس نے کام شروع کیا, اور اب ساری دنیا میں اس نے ساڑیاں بیچنی شروع کر دی. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا بعض اوقات
کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی بہت ہی کوئی زیادہ انویسٹمنٹ, کوئی بڑا انفراسٹرکچر. اب تو انفراسٹرکچر چیزیں وغیرہ یہ ساری چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی, یہ تو آپ کوئی بھی چیز سے اٹھا کے کر سکتے ہیں. میری سسٹر ہیں, پڑھاتی ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا وہ لاہور سے کچھ کپڑے خریدے اور پھر یہاں پہ کراچی میں انہوں نے استعمال کیے, تو لوگوں نے بڑی تعریف کی, تو انہوں نے لاہور سے منگانا شروع کر دیے اور اپنے نیٹ ورک پہ بیچنا شروع کر دیا. اب وہ ماشاء اللہ مہینے کی اس کی جو ہے نا 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی اس کی سیل ہو جاتی ہے. لاہور سے وہ کپڑے منگاتی ہیں, فیس بک پیج بنا دیا, اور وہ گھر سے بیٹھ کے ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے اور کیش ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور وہ ادھر سے بزنس کر لیتی ہے. اور اگر وہ اچھی طرح پروفیشنلی فل ٹائم کرے تو وہ اور اس کو زیادہ ایکسپینڈ کر سکتی ہے. تو اٹ ڈپینڈس آن سو مینی تھنگس, اٹ ڈپینڈ آن سو مینی تھنگس. جی سر. اصل میں ہم بالکل صحیح فرمایا, بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ یونیورسٹی یعنی لائف میں ہو تو ایک اسٹیج ایفرٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کے لیے ایسا کام ضرور شروع کریں تاکہ بھلے فیل ہو جائیں. فیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایکشن اورینٹڈ پرسنالٹی جب تک نہیں ہوگا, جب تک آئیڈیا کو لانچ نہیں کرے گا تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات ہے, فیئر ہے نا, بالکل صحیح بات ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں کرتے. تو ہم ان بچوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے لینے کے دینے والا بن جائے نا. جی ڈی پی بھی اس سے امپروومنٹ ہوتی ہے, مطلب انہانس ہوتی ہے ہر چیز. اور ظاہر جیسے ایک سوال آیا تھا وہ جو بچے نے کیا تھا کہ 9 to 5, تو وہ 9 to 5 جو ہے اپنی ویلیوز کے ساتھ جب کام کرے گا تو 9 to 5 کیا 24 گھنٹے بھی کام کرے گا, کیونکہ اس کا پیشن ہے, اس کی اسٹرینتھ, اس کی ویلیوز ہے. تو ہم بچوں کو یہی موٹیویٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ذرا بچوں کو بتانا کہ بھائی اگر اسٹیج ایفرٹ میں اگر تمہارا بزنس فیل بھی ہو جائے تو ڈو سم. ہم تو فیل ہی ہوئے ہیں. دیکھیں ہم اگر میں اپنے بزنس کی ویلیوشن آپ کو کہوں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ تو ہم فیل ہوئے ہیں. ہم پہلے سال فیل ہوئے ہیں, دوسرے سال فیل ہوئے ہیں, تیسرے سال فیل ہوئے ہیں. جو اتنا فرسٹریشن لیول میرے دوست کا بڑھ گیا کہ وہ چلا گیا. مگر یہ کہ اسٹے کرنا پڑتا ہے آپ کو, مطلب آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور آپ میں نے کہا آپ کی سراؤنڈنگ اور آپ کی سوچ جب ٹھیک ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو سروائیو کر پاتے ہیں. میں تو خیر لکی کہوں گا اپنے آپ کو. میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کر لیں آج, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزوں یہ زیادہ میٹر کرتی ہیں چیزیں. باقی ہم نے سوچا ہے نا کہ ہم اسٹارٹ کریں اور 1 ہی سال کے اندر کوئی چھکا ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کوئی چھکا ہو جائے, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. یو ہیو ٹو پلے اے لانگ اننگ. پھر ہمارے یہاں خوف بہت زیادہ ہے. ہم نے بچپن سے سیکیور چلے ہیں. نمبر لینے کا ایک خاص طریقہ, پڑھنے کا ایک خاص طریقہ, غلطی نہیں کرنی, غلطی کو ہمارے یہاں ڈیمونائز کیا جاتا ہے, فیلئر کو ہمارے یہاں برا بھلا سمجھا جاتا ہے. جبکہ ویسٹ کے اندر اتنا پڑھایا نہیں جاتا, مگر ان کے یہاں کریٹیوٹی کو, ان کے یہاں فیلئر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر لائف میں آپ کبھی فیل نہیں ہوئے تو فیلئر سے آپ کبھی نکلنا سیکھیں گے کیسے؟ ہمیں سکھایا نہیں جاتا, ہمیں تو یہ بتایا فیل نہیں ہونا. اور ہمیشہ وہ تمام کام جن میں تھوڑا سا بھی رسک ہوتا ہے ہمیں روک دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں کہ بھائی ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیٹس ڈو اٹ, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں. تو تھوڑا سا مارجن لے کے یہ ساری جو سکلز ہیں نا, یہ ساری باتیں تھوڑی کر کے لائف میں سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا, اور اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر تو آپ ہمیشہ وہی کام کریں گے اور اتنا ہی کریں گے جو کہ پاسبل ہے. اور آپ لوگوں کے کیسز میں آپ کہیں گے یار جاب ہی کر لو, 25,000 کی جاب کر لو, اس سے اچھا ہے کہ بزنس کر کے 1 روپے بھی جیب میں نہ آئے. تو گھر والے کہیں گے 25,000 آ تو رہے نا, جا تو نہیں رہے. اور بزنس کرنے میں تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال تک 1 بھی روپے جیب میں نہ آئے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں جو ایسٹس پڑے ہوئے تھے وہ بھی بیچنے پڑ جائیں. تو یہ آل ڈپینڈز اپان دا کنوکشن, اور آپ کی اپنی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور تھوڑا سا دل بڑا ہونا چاہیے, وہ ہمیں سیکھنا ہے, وہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا. ہمارے یہاں تو بس کچھ اسپیسیفک چیزیں سکھا دی جاتی ہیں اور اسی کے پیچھے ہم چلتے رہتے ساری زندگی. اس میں کین آئی شیئر ون پریکٹیکل ایگزامپل؟ جی سر بالکل, جی سر بالکل. جیسے جو اس کی مثال وہ جو مشتاق احمد ہے نا, رائٹ آرم لیگ اسپنر, تو میں نے اس سے پرمیشن لی بھی ہے کہ ہی ہارڈلی پاس 5 کلاس فرام ساہیوال اردو میڈیم. لیکن وہ جب ویسٹ میں گیا تو وہ ٹیڑھی میڑھی انگریزی بولتا تھا, اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. وہ کہتا موہن بھائی مجھے الٹی سیدھی بولو, وہ کہہ رہے ویری گڈ انگلش, ویری گڈ انگلش. تو یہاں تو سوائے نیگیٹو دیکھنے کے ہم لوگ تو پازیٹیو سائڈ تو بہت کم دیکھتے ہیں. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں, کئی اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم کمنٹری کر لو گے اگر میں کسی میں, کہ نہیں سر میں نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ MBA کر رہا ہے, انگریزی آتی ہے اس کو, لیکن فیئر ہے اس کے. اور مشتاق 5ویں کلاس بعد انگریزی میں کمنٹری کر رہا ہے, کہاں پہ؟
एंटायर स्पोर्ट्स में। कभी जिंदगी में उसने सेकेंडरी स्कूल नहीं देखा, लेकिन क्या हुआ, उसको मोटिवेशन मिली, वेरी गुड वेरी गुड। तो मोटिवेशन से इंसान परफॉर्मेंस करता है। तो वो सही बात दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल सही बात है। इस हवाले से बच्चों को हम यही एनकरेज कर रहे हैं कि डू समथिंग, डजंट मैटर इफ यू फेल। जब तक लव नहीं करोगे, नो वन कैन टेल यू कि दिस इज बिटर इन टेस्ट, या जब तक खाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कड़वा है मीठा है। बिल्कुल। बहरहाल नहीं आओ। और एक आखिरी में एक बुक मैं रिकमेंड कर दूं, आप लोग तो पढ़ते हैं, एक बुक है रीवर्क के नाम से, रीवर्क, ये बुक आप फॉलो करें। मैं मुझसे कोई कहे ना कि खुलासा अपनी ज़िंदगी का, बिज़नेस लाइफ का, तो उसमें तो खैर वैल्यूज़ वगैरह और बहुत सारी बातें वो नहीं जो मैंने की, मगर कोई किताब अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो ये किताब रिकमेंड करूँगा। मैं इतना खुश हो रहा था। थोड़ा सा इसको, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा रिवर का एक कंसाइज मेरा क्वेश्चन था जी पूछें, सवाल पूछें जी। सर, जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं और जब वो अच्छे से चल रहा होता है तो एक पॉइंट आता है जब बंदा सोचता है कि यार मैं एक्सपेंड करूँ उसको, तो कुछ लोग होते हैं वो फियर के डर, मतलब डर से वो करते नहीं है कि यार मतलब फ्लॉप ना हो जाए, जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो, या जो चल रहा है वही ना बंद हो जाए। और कुछ लोग होते हैं एक्सपेंड कर जाते हैं। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनको हम सोचते हुए कि यार अब हमारा बिजनेस ये सब चीजें कर रहा है तो हम एक्सपेंड करने के काबिल हैं? तो कुछ अगर उसके बारे में बता दें आप। देखिए, सवाल तो ये कि वाई, क्यों एक्सपेंड करना है। मैं मुझसे कोई कहेगा जी एक्सपेंड करें, तो मैं पूछूंगा भाई एक्सपेंड क्यों करना है? प्रॉफिट के लिए करना है, तो वो तो फिर सारी ज़िंदगी एक्सपेंड ही होती रहेगी। आज 2 फैक्ट्रियाँ तो कल 4, कल 4 है तो फिर कल 10, 10 है तो फिर 20, वो तो, और आदमी कभी मुतमईन नहीं होता। तो एक्सपेंड करना है तो क्यों करना है? मेरे केस में एक्सपेंशन थी कि मैं अपने टीम मेंबर्स को फैसिलिटेट करना चाह रहा था कि जैसे मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैंने बिज़नेस किया, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, जो IBA ग्रेड्स के पुराने साथी हैं, लोग हैं, वो भी अपनी ओनरशिप के साथ एक्सपेंड करें। और ठीक है जी, वो भी एक्सपेंड करें और हम उनको फैसिलिटेट भी करेंगे और उनकी वजह से फिर हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। एक्सपेंड करना है तो क्यों करना है? अगर मैं मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए से सेटिस्फाइड हूँ, तो भाई मैं 25 लाख रुपए लेके मैं क्या करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल? तो रीज़न होना चाहिए ना, रीज़न होना चाहिए कि मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम है जिसको बहुत फ़ायदा है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो हॉस्पिटल्स में अगर मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल मैंने जनरेट किया, अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं पूरे पाकिस्तान में 25 हॉस्पिटल जनरेट कर दूँ। हाँ, तो भाई ये तो एक नीयत है, एक्सपेंशन है, एक पॉजिटिव सोच के साथ है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोग ज़रूर सिर्फ पैसे के लिए करना चाहेंगे, तो वो सिर्फ पैसे के लिए करेंगे, वो जो है ना वो अपनी कंपनी के गॉडफादर होंगे और पूरी कंपनी का काम कर रहे होंगे। बट मतलब ज़िंदगी के गोल्स में सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं है ना। तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, जिस रीज़न के थ्रू आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और उसमें भी स्टेप्स होते हैं, वक्त आता है कि आपको वाकई में अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपेंड होने की। और अगर वो वक्त ठीक है और आपकी सही नीयत है तो फिर अल्लाह की मदद भी होती है और आप फिर अपनी वैल्यूज़ पे जो आपने शुरू में सेट की होती हैं उस पर आप खड़े रहते हैं। वरना तो फिर कोई हद नहीं है एक्सपेंशन की। कोई इसमें आता है ना कि आदमी का पेट तो कब्र की मिट्टी भर सकती है, एक सोने की वादी है तो तमन्ना करेगा मुझे दूसरे सोने की वादी मिल जाए। तो कैरियर, और कैरियर सिर्फ ये थोड़ी है, कैरियर क्या है हमारा। अभी आगे आप कितने सालों का सोच रहे हैं? आप 20 सालों का सोच रहे हैं, आप 25 सालों का सोच रहे हैं, आप 30 साल का सोच रहे हैं। अभी आप पहुंच गए 22, 23 के करीब पहुंच गए, आपने प्लानिंग कर ली है 65 तक की। तो हमारा कैरियर तो 65 के बाद भी चलता रहता है। तो मेरी जो लाइफ है उसमें जो मेरे जितने काम मैं कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट इधर 65 ईयर्स पे भी है और 65 से लेके अनलिमिटेड लाइफ जो मेरी है उसमें भी मेरा कैरियर है। तो ऐसा ना हो कि मैं बिज़नेस की ग्रोथ में लगा रहा हूँ और इतने कॉम्प्रोमाइज़ करूँ अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, अपनी सेहत के साथ और अपने दीन के साथ कि मैं जो है ना आगे की कॉम्प्रोमाइज़ को मैं ख़िलाफ़ कर लूँ। तो मैं तो बहुत सारे मेरे फैक्टर्स हैं जिसको सामने सोच के मैं रखूँगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूँ, दूसरों का फ़ायदा होता है तो मैं कर लूँ। हाँ, मगर ये कि ये बड़ा देख के फ़ैसला करना पड़ता है। तो मैंने तो अपना आपको बताया कि मैंने क्यों एक्सपेंड किया, कोई किसी और वजह से भी एक्सपेंड कर सकता है। थैंक यू जी। सर मोहम्मद बिलाल हुसैन। जी बिलाल।
سر یہ میں نے کچھ 2 دن پہلے ایک بندے کا انٹرویو لیا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ ریفرنسز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بزنس کی گروتھ میں. سر آپ کے اس بارے میں کیا ویو ہے؟ ریفرنسز کا یقیناً اگر آپ کو کوئی آپ کے پاس اسکل ہے اور کوئی ریفرنس والا ایسا ہے جو کہ آپ کی اس اسکل کو انڈورس کر رہا ہے تو یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا. فار ایگزامپل میں کوئی ٹیکنیکل کام کر رہا ہوں, ٹیکنیکل سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, اور کوئی میری اس ٹیکنیکل اسکل سے اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے پاس یہ ٹیکنیکل اسکل ہے اور وہ انڈورس کرتا ہے, تو ظاہری سی بات ہے اگر کوئی مجھے انڈورس کرے گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا. مگر وہ آپ کے پاس ہو بھی, صرف بلا وجہ کی نیٹ ورکنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی نیٹ ورکنگ ہو, نیٹ ورکنگ ود کریڈینشلز ہو, کریڈینشلز بھی ہوں آپ کے پاس. اب مثال کے طور پہ مجھے کرکٹ تو کھیلنے آتی نہیں ہے, مگر مجھے کسی نے نیٹ ورکنگ تھی, میرا بڑا تعلق تھا اور مجھے انڈورس کر دیا کرکٹ کھیلنے کے لیے, اب میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں جب میں گیا ہوں تو ادھر پرفارم ہی نہیں کر رہا ہوں, تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. اسی طرح اگر کسی نے میرے پاس انڈورسمنٹ ہے بہت سے لوگوں کی, مجھے شارٹ ٹرم سیلز ہو گئی اور میں نے کام کر دیا مگر ڈلیور نہیں کیا میں نے, تو جب ڈلیور نہیں کیا تو وہ انڈورسمنٹ, وہ نیٹ ورکنگ کس کام کی رہے گی؟ تو نیٹ ورکنگ از امپورٹنٹ یس, بٹ اٹ ہیز ٹو بی بیکڈ آؤٹ ود دا اسکلز دیٹ یو ہیو. تو اصل تو ڈلیوری ہے, نیٹ ورکنگ تو ایک دروازہ ہے جو آپ کو پہنچا دے گا کہیں پہ, مگر آپ نے ڈلیور نہیں کیا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو نیٹ ورکنگ پھر ہوتا یہ کہ مطلب جب آپ کا کام اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کا ہر بندہ آپ کا نیٹ ورک کریٹر بن جاتا ہے. تو یہ ایک اس میں ایک بات ہے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی اینی کوشچن فرام اسٹوڈنٹ سائڈ پلیز. اچھا چلیں سر, اچھا بھائی, ہاں تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آن بیہاف آف ڈی ایچ ایس صفا یونیورسٹی بہت آپ کا مشکور ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف بچوں نے سیکھا بلکہ مجھے بھی کچھ چیزیں مل گئیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ملی ہے وائی, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ذہن میں تو تھا, بہت ساروں کے ذہن میں بھی ہوگا, میری بھی ذہن ہے, لیکن اسپیسیفکلی اب یہ پینیٹریٹ کر گیا مائنڈ میں نا, وائی, ریزنس کیا ہے. تو جب تک ریزنس سامنے نہیں آئیں گے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اینی ہاؤ, تو اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے جو کیریکٹر کی بات کی, وہ کیریکٹر آف کورس دیٹ کاؤنٹس ا لاٹ, کیونکہ اگر ایماندار بندہ ہے اور اگر سنسیئر ہے, اپنی ذات سے ہٹ کے سوچ رہا ہے, تو اللہ اس کو ضرور ترقی دیتا ہے. جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے پھر اللہ اس کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہی ہمارے تعلیمات بھی ہیں, اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ ہے. And this is the only book which reflect future, past and present, and the rest of the book on this reflect only past. لیکن ہم past پڑھ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے. جیسے یہ جتنی بھی ہے باتیں کی نا کہ اسٹیک ہولڈرز کو میں نے اونرشپ دی کہ وہ بھی اس جگہ آ جائیں, کس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں, تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو ذہانت اپنی جگہ ہے, لیکن انٹینشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو ایک چیز یہ سیکھی کہ اونرشپ کے لیے ظاہر ہے ٹیم بلڈنگ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا, ان کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں, میں تو اسفر کو جب جانتا ہوں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے نا آئی بی اے میں, تو ہم لوگ ڈاکٹر ذیشان کے پاس آتے تھے, تو کرکٹ کی تھوڑی بہت باتیں بھی ہوتی تھی, لیکن بس ایسی انٹروڈکشن ہوا تھا. لیکن پھر جب کام شروع کیا ڈرائنگ روم سے, اپنے گھر سے, اور پھر کہاں سے جرنی چلا, اور آہستہ. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے بھی, میرے لیے, سب کے لیے, کہ پرسپریشن, کنسسٹنسی, کہ نیور گیو اپ, رائٹ, ٹرائی اگین اینڈ اگین انٹل یو ول گیٹ یور ایم. لیکن یہ بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لینا چاہیے. تو الحمدللہ بڑا فروٹفل ٹاک تھی یہ. اور پریکٹیکلی اس میں جو ہم پڑھا رہے ہیں سارا سمجھو وہی ہے. برن پرنسپل ہے, اسٹارٹ ود یور مینز ہے, اپنا کریزیکل پرنسپل بھی آ گیا اس میں, پھر لیوریج سرپرائزز بھی آئے اس میں, انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی. لیکن کیا ہوا, مستقل مزاجی جو ہے, پرسسٹنس اور پرسپریشن اینڈ پیشنس, رائٹ. تو یہ تین جو 3 P's ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ بچوں کے لیے بھی. اور ہمارے جو نارملی ہم لوگ ڈی ایچ ایس صفا یونیورسٹی جو ہے موٹیویٹ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی انٹرپرینیورز اپنا کام کرو, اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کرو. تھینک یو ویری مچ ونس اگین اسفر. اور طبیعت کیسی ہے, ہاؤ از ہیلتھ, ہاؤ از یور ہیلتھ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. طبیعت میں انکریج کرتا ہوں کہ حالانکہ پازیٹیو آ گیا تھا, لیکن پھر بھی اسفر نے یہی کہا کہ نہیں میں ضرور دوں گا بچوں کو. اور یہی ایک کمٹمنٹ جو ہے, بلکہ اس کا فارمولا بھی ہے بزنس کا, جو کمٹمنٹ ہو اسٹیک ہولڈرز ہے تو اس سے پروفٹ ہو جاتا ہے, جو ہمیں جیسے آج پروفٹ ہوا.
تو اچھے لوگ ملیں گے تو ایک ہمارا بڑا اچھا 1.5 سے 2 گھنٹے کا سیشن بڑا اچھا ہو گیا اور مجھے بھی بہت ساری ہیلپ ملی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ. السلام علیکم. ریکارڈنگ میں نے کی, میں کوشش کر کے شیئر کروں گا انشاءاللہ. ہاں نہیں ریکارڈنگ یہ مجھے بھیجنا کیونکہ میں بچوں سے سوال بھی بناؤں گا نا, فائنل ایگزام میں سوال بھی پوچھوں گا ریگارڈنگ انہوں نے سر بچوں کے ساتھ سوال جواب کا کام نہیں کرے, بس انہوں نے سیشن لے لیا, یہی بہت ہے. چلے ٹھیک ہے, ان کو میں جنہوں نے اٹینڈ کیا ان کو ایکسٹرا مارکس دے دیں. چلو اس طرح تو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے. اوکے تھینک یو, دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم.